ہم چونکہ 2 ہیں, بالکل ہم 2 ہیں اور چھوٹے ہیں, تو گھر پہ ڈیفینیٹلی اب چیزیں یہ وہ دہی بھی تو لانا ہے گھر پہ, یہ بھی تو کیونکہ یہ تو سب سے چھوٹا کا کام ہی ہوتا ہے, پانی بھی تو بھرنا ہے. مطلب فلم بہت بہت پاورفل میڈیم ہے, اس میں آپ فیوچر کا بھی بتا رہے ہیں, پریزنٹ کا بھی بتا رہے ہیں, پاسٹ کا, وہ فیل کرا رہے ہیں انسان کو کسی چیز کے بارے میں واقعی میں پیشنیٹ ہیں. ایکسپیکٹیشنس کو تو سب سے پہلے سائڈ پہ رکھیں, کانسیکوینسز چھوڑ دیں, لیکن اس پروسیس کو, جرنی کو, اس کو زیادہ انجوائے کریں, اس سے سیکھنے کی کوشش کریں. میں تو یقین کرو بس, مطلب کہ یہ ریکارڈنگ جو ہے میرے خیال میں 60ویں پوڈ کاسٹ ہے نا, لیکن میں تو بھائی وہ انٹروڈکشن دیتے دیتے تنگ آ گئے ہوں کہ ویلکم ٹو دا نیو ایپیسوڈ آف دا بیک ٹو بیسکس پوڈ کاسٹ. یقین کرو میں صبح بھی سوچ رہا تھا کہ یار یہ کیا ہے, میں کوئی انٹرویوز کر رہا ہوں کہ ہر ایک کا انٹروڈکشن, لیکن میرے خیال میں پھر بھی تھوڑا سا صحیح ہے, کیونکہ آپ کو گیسٹ کو انٹروڈیوس کرنا ہوتا ہے نا, کہ ظاہری بات ہے 1.5 گھنٹے کی اگر کوئی بات سن رہا ہے تو سامنے کون سا گیسٹ بیٹھا ہوا ہے, تھوڑا سا اس کے بارے میں میرے خیال میں بنتا ہے. لیکن چلیں, لوگ تو آپ کو آلریڈی جانتے ہیں, بلوچ ٹوئنس. کیسے ہیں سر آپ لوگ؟ ٹھیک ٹھاک سر, آپ کیسے ہیں سر؟ کیا ہو رہا ہے اسلام آباد میں, کیا کر رہے ہیں؟ لیاری سے اسلام آباد تک کا سفر یہ کیا ہو رہا ہے سر؟ اسلام آباد میں سب سے پہلا ریزن تو یہ کہ ہمارے ایک دوست کی شادی ہوئی کل, تو وہ اٹینڈ کرنے, اور اس کے علاوہ ہمارا ایک شو بھی ہے لائنڈ اپ ہے, تو اس کو تھوڑا دیکھا. کون سا شو ہے وہ 26 کو ہوپ فلی انشاءاللہ, تو وہ لیٹ یو نو. فیوچر فیسٹ کا تو نہیں ہے؟ نہیں فیوچر فیسٹ کا نہیں ہے, وہ جو پرائیویٹ ہے کوئی. تو لوگ جو ہے میرے خیال میں آپ کو زیادہ تر ریپر سے جانتے ہیں, بیکاز یو ریپ. لیکن ابھی آپ سے بات ہو رہی تھی کہ شاید لوگ آپ کو مس انڈرسٹینڈ کرتے ہیں کہ بیسیکلی یو آر ناٹ ریپر. تو اگر آپ ریپر نہیں ہیں تو کون ہے بھائی آپ لوگ؟ اچھا, سب سے پہلے اس سوال کا جواب دینے سے پہلے, یو گائز آر لائک ٹوینز رائٹ؟ صرف 10 منٹ کا فرق ہے. آپ عادل ہو, یہ عاصم ہے, صحیح ہے؟ تو لوگ آپ کو عاصم ریپر کیوں سمجھتے ہیں؟ خیر وہ شاید مجھے جو لگتا ہے وہ ہمارے اٹائر کی وجہ سے, ہم جو کلودنگ کرتے ہیں, جو ڈریسنگ کرتے ہیں, اس کی وجہ سے سمجھتے ہیں, یا پھر لوگوں کو یہ بھی لگتا ہے کہ لیاری میں زیادہ تر جو ہے ریپرز ہیں, یہ شاید لوگ سمجھتے ہیں. لیکن ایکچولی اگر کوئی ہم سے پوچھے گا کہ ایک بڑے اسپیکٹ میں پوچھے گا, بڑے زون میں کہ ہم کیا ہیں, تو ہم آئی ووڈ سے کہ وی آر اسٹوری ٹیلرز. ہم اسٹوری ٹیلنگ کرتے ہیں, اب وہ میوزک کے تھرو ہو یا فلم کے تھرو ہو, وہ آڈیو ویژولس کے تھرو ہو سکتی ہے. نہیں, اسٹوری ٹیلنگ ان ٹرمز آف کہ بیکاز یو ہیو ڈن لائک فلم میکنگ, اس پوائنٹ آف ویو سے, یا بچپن ہی سے مطلب کہ اسٹوریاں سننا اور سنانا, اس وجہ سے اسٹوری ٹیلر کہہ رہے ہیں اپنے آپ کو؟ جی یہ جو ہے بچپن سے ہمیں پسند ہے چیزیں. جیسے کوئی اگر رینڈم گانا ہوتا ہے تو وہ ہمیں اتنا شاید اپیل نہیں کرتا. کوئی ایسا گانا جس میں کوئی اسٹوری ٹیلنگ ایکچولی ہو رہی ہو, ان ٹرمز آف کمپوزیشن یا لیریکلی وہ ہو رہی ہو, یا پھر ارینجمنٹ وائز ہو رہی ہو, تو اس طرح سے دس از ہاؤ وی وانٹیڈ ٹو. اصل میں سب سے پہلا جو ہمارا ایم تھا وہ ایک کلیشیڈ آپ کو پتا ہوگا, لیاری کا ایک امیج بنا دیا گیا تھا کہ دس از, اگر لیاری ایسا ہے تو ایسا ہی ہوگا, گینگسٹرز اینڈ آل, وار تھریز اینڈ آل. تو پہلے ہم اسٹوری ٹیلنگ کا مین جو ہے مقصد ہی ہمارا تب ذہنوں میں آیا تھا کہ تب ہم نے کرنی کہ ہم نے لیاری کا جو ایک امیج ہے وہ چینج کرنا ہے. اور اس کو چینج کیسے کریں گے؟ جو ریئل کہانیاں ہیں یا جو اسٹوریز ہیں ان کو سامنے لا کے. تو سب سے پہلے تو ہم اپنے آپ کو ہی ڈیفینیٹلی جو ہم نے سیکھا ہے, جو اپنی چیزیں ارد گرد میں آبزرو کی ہیں لیاری میں, تو ان کو سامنے لانے کی ہم نے کوشش کی تھی, ڈفرینٹ جگہوں میں پارٹیسپیٹ کر کے, ڈفرینٹ ایونٹس یا یہاں وہاں جا کے. تو ایک کنسسٹنٹ ہماری جرنی رہی ہے جس میں ہم نے سب سے پہلا ہمارا یا ہمارے دوستوں کا جتنے بھی 8-9 سالوں سے کام کر رہے ہیں, سب سے پہلا ایم یہی تھا کہ لیاری کا جو ایک امیج ہے, جو لوگوں نے ایک پری کنسیوڈ نوشن ہے, بلکہ آپ وہ کہہ دیں کہ زیادہ تر وہی لوگ لیاری کو بھی برا سمجھتے جنہوں نے کبھی لیاری دیکھا ہی نہیں ہے, کبھی آئے ہی نہیں ہے. تو وہ چیز ایکسپیرینس کرانا چاہتے تھے, پہلے ایک برج بنانا چاہتے تھے. تو اس کو ہم نے کافی چیزوں کے تھرو ٹیکل کیا تھا, بی تھیٹر پلیز یا پھر ڈفرینٹ کمیونٹی گیدرنگز ہوتی تھیں, یا پھر ڈفرینٹ کانفرنسز ہوتے تھے جن میں جا کے لائک جینئر لیڈرشپ کانفرنس ہوتی تھی یا ڈفرینٹ. تو وہاں جا کے جب پارٹیسپیشن ہوتی تھی تو وہاں ہم کوشش کرتے تھے کہ جو ریئل اسپیکٹ ہے ہمارا ایز لیارینس وہ سامنے دکھے. تو دس ہاؤ وی منگلڈ, اینڈ پھر وہ پرسیپشن چینج ہوتا گیا. اینڈ اٹس نہیں, لیاری کی جو یہ گینگسٹر ٹائپ ریپوٹیشن بنی ہوئی ہے نا, وجہ کیا ہے؟ سر وہ تو ڈیفینیٹلی حالات خراب تھے, جس طرح پورے پاکستان کے کونے کونے میں حالات خراب تھے ایک ٹائم پہ کچھ زیادہ ہی, تو اس طرح لیاری میں بھی تھے فار نمبر آف ریزنز جس کا شاید مجھے یا آپ کو زیادہ علم نہ ہو, وہ کچھ پیچھے کی سینز ہو. لیکن لوگوں نے فوکس صرف اسی چیز کو کیا تھا, چونکہ مین اسٹریم میڈیا نے پورٹری بھی وہی چیز کی تھی نا, چونکہ اندر کی کوئی چیز ہے وہ دکھ نہیں رہی تھی. سو وی وانٹیڈ ٹو ٹیکل ایریڈیکیٹ دیٹ پرسیپشن, اور اس پہ ہم زیادہ تر کام کرتے ہیں. ہاؤ از لیاری ڈوئنگ ناؤ, لیاری بوائز؟ اینڈ اب تھوڑا امیج بہتر ہو گیا بیکاز یو گائز
آپ ہیں اور کچھ اور بینڈز ہیں جو کہ لیاری سے نکلے اور بڑے اچھے لیول پہ پرفارم کیا, بڑے لوگوں نے ان کو اپریشیٹ کیا, تو اب کوئی لوگوں کا پرسیپشن بدل رہا ہے لیاری کے بارے میں؟ بالکل, وہ گریجولی چینج ہوتا جا رہا ہے, اور نہ صرف ایز میوزیشینس بلکہ اور بھی اسپیکٹس ہیں. جیسے اسپورٹس میں آپ باکسرز دیکھ لیں یا پھر فٹ بالرز دیکھ رہے ہیں یا پھر سائیکلسٹ دیکھ لیں, تو وہ آگے آ رہے ہیں, اینڈ دے آر ورکنگ آن اے لاٹ آف اسپیکٹس. تو یہ آپ دونوں نے ڈیبیو کب کیا تھا اپنا, مطلب کہ اس ووکلسٹ یا سو کالڈ ریپر کی جرنی میں؟ بیکاز در سو کالڈ بیکاز آپ لوگ اسٹوری ٹیلرز ہیں, صحیح ہے, تو دیٹ از وائی لوگوں کی زبانی ریپر. خیر مطلب ہم گاتے تھے اور ہم نے سیکھنا ایکچولی اسٹارٹ کیا لائک 2014 سے ہم نے سیکھنا اسٹارٹ کیا تھا, مطلب سنگنگ پراپرلی سیکھنا اسٹارٹ کیا. تو ہم کمپٹیشنس وغیرہ میں تو جایا کرتے تھے, لیکن جو ہمارا ایکچوئل جو پروفیشنل ریکارڈنگ کا یا آپ کہہ سکتے ہیں ڈیبیو جو ایکچولی جو آپ کا پہلا گانا ریلیز ہوتا ہے, تو وہ ہمارا 2017 میں 2017 کے اینڈ میں یا 2016 کے اینڈ میں برادری براڈ کاسٹ ایک جو ہے کیٹلاگ ہے, وہ ایک اسکول ہے میوزک آرٹ اینڈ ڈانس اسکول جسے ندا بٹ اور حمزہ جعفری چلاتے ہیں. تو ان کی جانب سے ایک پورا 10 سانگس کا ایک کیٹلاگ تھا, جس میں ہر ایک گانا جو ہے 2 لینگویجز, مطلب 2 لینگویجز یا اس سے زیادہ لینگویجز میں ہوتا تھا. کوئی بھی سانگ ایک اسپیسیفک لینگویج میں نہیں ہو. اس کی خاصیت یہ تھی کہ اس میں آپ کو آپ کے جو اپنے انسٹرومنٹس ہیں, جو پاکستانی انسٹرومنٹس ہیں, جو یا آپ کے اپنے ایسٹرن انسٹرومنٹس ہیں, وہ دیکھنے کو ملتے تھے. وہ سارے اکوسٹک, کوئی بھی پلگڈ انسٹرومنٹ نہیں ہوتا تھا اس میں. تو یہ نہیں 2014 میں جو آپ کہہ رہے ہیں نا کہ آپ نے سیکھنا شروع کیا, صحیح ہے. بیک ان 2014 جب آپ سیکھ رہے تھے تو ور یو اسٹڈنگ ایز ویل, لائک یونیورسٹی میں پڑھ رہے تھے, کیا کر رہے تھے؟ we just finished I guess our schooling and then we went to the How college. old are you guys by the way? We are 24. 24. Yeah. So 24 and when did you graduate from filmmaking? Yeah, 1st of January. Oh, just right now, Yes, 2022. Yeah. تو 2014 میں obviously you were like just like high school ختم کی تو میٹریکولیشن کمپلیٹ کی تھی. اچھا, تو جب گرمی کی چھٹیاں ہوتی ہوں گی تو آپ گانا ہی سیکھ رہے تھے. اچھا, بڑا انیوژول ہے ویسے لوگ, پیرنٹس اسپیشلی, بیکاز اٹ از ویری امپورٹنٹ نا آج کل. چلو آج کل تو تھوڑا بہتر ہو گیا. اینڈ بیک ان 2014 جب آپ لوگ, مجھے یاد ہے جب میں 10ویں میں نے کی تھی نا, اینڈ آئی ڈونٹ نو کہ میں نے کب کی تھی, ٹو بی فرینک, اللہ مجھے غلط نہ کرے, کچھ 2004 سم تھنگ میں نے میٹرک کیا تھا, صحیح ہے. تو اس وقت یہ تھا کہ وہ کہہ رہے تھے نا بڑے کہ یار یہ گرمی کی چھٹیاں آ گئی ہیں, کمپیوٹر کے کوئی کورس کر لو, صحیح ہے, انگلش لینگویج کا کوئی کورس کر لو نا, یا فرسٹ ایئر میں جا رہے ہو تو اس کی ایڈوانس میں وہ ٹیوشن کی کلاسز لے رہے ہو. تو آپ کے پیرنٹس کی طرف سے, بیکاز 2014 میں جب آپ گریجویٹ ہوئے تو پیرنٹس کو جب آپ نے کہا کہ یار میوزک سیکھنا ہے, تو ہاؤ واز لائک دیئر رسپانس؟ یہ کہنا چاہوں گا کہ ہم نے ڈیفینیٹلی وہ لینگویج کورسز وغیرہ ہم نے بھی کیے. اچھا, نہیں وہ میٹرک کے بعد کیے ہیں آپ نے؟ نہیں, میٹرک سے پہلے اصل میں وہ چیزیں ہم نے کر لی تھی 9th میٹرک تک. تو پھر اس کے بعد جب ہم ڈفرینٹ کمپٹیشنز میں جانے لگے, ایون عادل میٹریکولیشن کے بعد بھی اسٹوڈنٹ جہاں کہ ہم انگلش لینگویج کورسز وغیرہ کرتے تھے. لیکن چونکہ ہم نے کچھ کمپٹیشنز میں حصہ لیا تھا, جیسے کہ آل کراچی میوزک فیسٹیول تھا, وہ اسکول کی طرف سے ہم گئے تھے, ریپرزینٹ کر رہے تھے. یا اسکول میں جتنے ڈبیٹ کمپٹیشنز ہوتے تھے یا پھر میوزک کے یا پھر ایون تلاوت یا نعت, تو ہم پارٹیسپیٹ سب چیزوں میں کرتے تھے. پڑھائی میں اتنے زیادہ وہ نہیں تھے, مطلب نارمل سے بچے تھے, لیکن جو کو کریکولر ایکٹیویٹیز تھیں اس میں ہمیشہ زیادہ تر یا تو پوزیشن لا رہے ہوتے تھے, یا تو مطلب ہمیں ہی بھیجا جاتا تھا کہ ڈبیٹ میں عاصم جیسے کا آل کراچی وہ جیتا تھا, اس طرح سے وہ چیزیں ہماری چلتی تھی. تو اس چیزوں میں چونکہ ہم تھے تو ہمارے والد نے ہمیں وہاں پہ پھر کہہ دیا کہ نہیں بھائی یہ آلریڈی کر رہے ہیں, مطلب دیو لائک ٹرائی ٹو پروو دیم سیلف, تو پھر ان کو یہاں پہ کرنے دو جو جی. اور ان کو بھی ذوق ہے میوزک کا بہت زیادہ, ان کی وجہ سے شاید ٹرانسمٹ جو ہم میں ہوئی ہے وہ اسی وجہ سے ہوئی ہے, والد صاحب کی وجہ سے, چونکہ ان کا ذوق ہے تو ابھی بھی وہ اچھا میوزک سن رہے ہوتے ہیں. تو پھر نہیں آپ لوگوں کے ذہن میں کب آیا لائک بیک ان 2014, مطلب کہ میں سمجھنا چاہ رہا ہوں کہ 2 نوجوان لڑکے جو کہ ابھی جو ہیں میٹریکولیٹ ہوئے ہیں اور ان کو گانے کا شوق, اور دوسرا یہ کہ آپ لوگوں کی کیمسٹری, مطلب کہ ان کو بھی گانے کا شوق, آپ کو بھی شوق, ان کو بھی آرٹسٹ بننے کا شوق, تو یہ کیا کو انسیڈنس ہے یا یہ کس طرح آپ لوگ بچپن ہی سے اس چیز میں دونوں ان تھے, دونوں کی کیمسٹری بڑی اچھی تھی, کیا وجہ تھی؟
خیر سب سے پہلے تو میں اس چیز کو بلیسنگ مانتا ہوں خود کہ ہم ٹوئنس پیدا ہوئے، یہ بہت بڑی بلیسنگ ہے. لیکن اس سے بڑی بلیسنگ کیا ہے کہ آپ ٹوئن تو پیدا ہوئے لیکن اس کے ساتھ آپ دونوں کی کیمسٹری بھی سیم. ہمارے فرینڈز ہیں لیاری میں 2 الگ پیئر ہیں، تو وہ الگ پڑھتے ہیں آگے پیچھے کلاسز میں، وہ ساتھ گھومتے نہیں ہیں، اس طرح سے ہم نے دیکھا. لیکن ہماری کیمسٹری ایسی ہے کہ کبھی کبھار تو آپ یقین جانے کہ ایسا ہوتا ہے کہ جو میں سوچ رہا ہوں وہ یہ سوچ رہا ہے، اور کوئی چیز میں بولنے والا ہوں دونوں ساتھ بول دیتے ہیں وہ چیز. اس طرح سے بھی ہوتا ہے اور سوچ بھی ساتھ رہے ہوتے ہیں. تو جہاں تک رہا میوزک کا سوال یا سنگنگ کا، تو اس کا ایسا ہے کہ مجھے نہیں لگتا کہ یہ شوق ہوتا ہے. آپ شوق کی بات نہیں ہے، کیونکہ وہ اٹس آلویز ان سائڈ یو، وہ آپ کے اندر رہتی ہے، آپ کو ملتی ہے اوپر سے، یا آپ کہتے ہیں گاڈ گفٹیڈ ہے یا ڈی این اے میں، آئی ڈونٹ نو واٹ ٹو کال اٹ، بٹ اٹس آلویز دیئر ان سائڈ یو. تو آپ اس چیز کو بس ڈسکور کرتے ہیں. بلکہ ہمیں کبھی کبھی افسوس ہوتا ہے کہ یار شاید ہم نے تھوڑا سا لیٹ سیکھنا اسٹارٹ کیا. نہیں یار، میٹریکولیشن از لائک ویری ارلی یار. مطلب اس طرح سے ہوتا ہے کہ اگر باہر ملکوں ممالک میں دیکھ لیں تو بچے جو جس چیز میں ان کو آپ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ ان میں وہ چیز ہے، آبزرو کر رہے ہوتے ہیں، تو وہ شروع سے آپ ان کو اس چیز میں ڈال دیتے ہیں. بٹ یو آر ان پاکستان، اس حساب سے ٹھیک ہے. تو پھر ہم نے میٹریکولیشن کے میوزک ہم نے 2014 مطلب تب ہم تھے کالج جانے والے تھے، آئی گیس کالج جانے والے، تب ہم نے سیکھنا اسٹارٹ کی تھی میوزک. اور کس قسم کا میوزک؟ تب ہم جو ہے نا پیانو سیکھ رہے تھے، پیانو کی بورڈ. اچھا، پہلے ہم نے سنگنگ سیکھنا اسٹارٹ نہیں کی تھی، وہ اس کے بعد ہمارے ایک استاد ہیں سر ڈیوڈ برگنزا، وہ سب سے پہلا آئی گیس پاکستان کا اسکول میوزک اسکول انہی کا تھا. اور یہ کہاں پہ؟ یہ ہے کھڈا مارکیٹ ڈیفینس میں، وہاں پہ یاما میوزک اسکول. تو ان کے پاس ہم نے 3-4 مہینے آئی گیس 3-4 مہینے ان کے پاس ہم جاتے رہے. ان دنوں حالات بھی خراب ہوتے تھے لیاری کے، وہ لاسٹ فیز تھا جب، اس کے بعد سے تو ٹھیک ہو گئے سین، لیکن ان دنوں کراچی کے حالات خراب رہتے تھے. تو ہم کبھی جاتے تھے کبھی مسئلے ہو جاتے، لیکن ہم وہ بہت قدردان تھے، وہ انہوں نے بہت کچھ سکھایا، ہم نے بہت کچھ سیکھا ان سے. تو اس کے بعد پھر ہم نے سنگنگ سیکھنا اسٹارٹ کی آرٹس کونسل سے، ایسٹرن کلاسیکل. تو جو آپ پیانو سیکھا، اس کے بعد آپ کالج میں آئے، اب کالج کی پڑھائی بھی چل رہی ہے، اس کے ساتھ آپ کا ذوق بھی ہے، آپ کو مزہ بھی آ رہا ہے. تو جو اسٹارٹ والے آپ کو کوئی تھا کہ یار ہمیں کسی اسپیسیفک جانرا میں جانا ہے، کسی خاص قسم کے گانے، صوفی گانے، ریپر گانے، جو لیبل اپ پہ آپ لگ گیا ہے، تو کیا اس وقت کیا سوچ تھی؟ اچھا، مزے کی بات یہ ہے کہ جب ہم بہت چھوٹے تھے، لائک آئی گیس 5th یا کوئی 6th میں تھے، تب ہمارے بڑے بھائی اور کزنس وہ گھر پہ جو ہے 50 سینٹ کو بھی سنتے تھے، M&M کو بھی سنتے تھے. تو تب ہم وہ بھی سنتے تھے، ونڈو شاپر اور ان دا کلب، یہ سب کچھ سنتے تھے، اور ویگی جینس پہنا ہوا ہے اور وہ فل یو کیپ پہنا ہوا ہے، وہ والا سمجھ رہے ہیں، نگاہ یو نو واٹس اپ میں، وہ والا سین تھا، کیونکہ وہ اس ٹائم کا پاپولر کلچر تھا. تو جیسے جب ہم نے اپنے آپ کو ایکسپلور کرنا، مطلب اس ٹائم ہمیں غزلیں وغیرہ اتنی پسند نہیں تھی کہ یار یہ سلو گانے ہیں اور یہ وہ تھوڑا اس ٹائپ کا تھا. لیکن جیسے ہی بڑے ہوتے گئے تو چونکہ شاعری کافی ہمیں اچھی لگنے لگی، تو اس کی وجہ سے ہم جو ہے غزلوں میں بھی ہمیں غزلیں کافی پسند آنے لگیں. مہدی حسن خان صاحب سب سے زیادہ تو ہم غلام علی خان صاحب کو شروع میں سنتے تھے. تو پھر اس کے ساتھ ساتھ جب غلام علی خان صاحب کو سنتے یہ بڑھتا گیا ہمارا کون آف ویژن. پھر اس کے بعد جب خود سیکھنے لگ گئے، پھر ہم نے مہدی حسن صاحب کو بھی جو ہے نا سننا اسٹارٹ کر دیا، چونکہ ان کے غزلوں میں آپ کو ایک پیور کلاسیکل ٹچ زیادہ ملتا ہے. تو پھر مطلب ہمیں خود کو یقین نہیں آتا تھا کہ پہلے ہم کیسے تھے اور ایوالو ہو کے. جب میں آپ سے بات کرتا ہوں نا کہ وہ ایولیوشن، تو دیکھیں سب سے ہمیں بالکل پسند نہیں تھی غزلیں، تو پھر اس کے بعد غزلیں 50 سینٹ سے حساب مہدی حسن تک کا سفر. اور مجھے یاد آ رہا ہے کہ بالی ووڈ سانگ اس وقت بہت زیادہ مقبول ہوا کرتی تھی جب ہم سیکھ رہے تھے. تو ایک نام جو شاید ہم بہت زیادہ سنتے تھے اور وہ اس وقت بہت زیادہ مقبول بھی تھا، راحت فتح علی خان صاحب. ان کی چیزیں آتی تھی، تیری اور نینا ٹھگ لیں گے، جان حال حال دل، اس طرح کی چیزیں وہ اس ٹائم بہت پاپولر تھے انڈیا میں. تو ان کی چیزیں نا کافی زیادہ سنتے تھے. تو وہاں سے ایک ٹیسٹ پیدا ہونا شروع ہوا. پھر جس طرح عادل نے کہا کہ خان صاحب، غلام علی، ان کے بعد پھر مہدی حسن، پھر ان کے بعد پراپر کلاسیکل جو ہے نا اس کو ایکسپلور سنتے تھے. اس کے بعد پھر ویسٹرن کلاسیکل کو سننا شروع کر دیا، سمفنیز کو، مطلب جو پیانو پیسز ہوتے ہیں سولوز، وہ سننا شروع کر دیا. فریڈرک شوپن کے، بیتھوون کے مون لائٹ سوناٹا، اس طرح کی چیزیں، یا پھر نوکٹرن نے، اس طرح کی چیزیں سننا اسٹارٹ کر دیا تھا. تو یہ تو طے ہو گیا تھا کہ یار ہم نے میوزک جس قسم کا بھی ہو کنزیوم کرنا ضروری ہے، کیونکہ ہم نے ایک چیز سیکھنا نہیں، ایک چیز میوزک کو
کنفائن نہیں کرنا, باؤنڈ نہیں کرنا خود کو کہ یار یہی کون آف ویژن ہے ہماری اسی میں. میوزک جہاں سے کے پاپ بھی سنتے ہیں آج کل, کے پاپ کافی سنتے ہیں, اور اس کے علاوہ راجستھان کا میوزک بھی سن رہے ہوتے ہیں, اور آج کل سب سے زیادہ جو ہم سن رہے ہوتے ہیں بنگالی میوزک, بنگالی بہت زیادہ سنتے ہیں. نہیں لیکن اتنا زیادہ میوزک اتنے زیادہ جانراز اور اتنے زیادہ کلچر کا میوزک سننے کے بعد آپ کو یہ نہیں لگا کہ یار یہ کچھ زیادہ ہی ہو گیا, میں اپنی کوئی ایک ماسٹری یا جو میری اپنی اسپیشلٹی ہے کسی بھی جانر, لیٹس سے پاپ, میں صرف پاپ گاتا ہوں, یا میں صرف راک گاتا ہوں, یا میں صرف ریپ کرتا ہوں, why you have not confined yourself to a particular genre? ویسے اگر اب تک کی جرنی دیکھیں تو there are some genres جس میں ہم نے زیادہ چیزیں کی ہیں, کچھ ایسے genres ہیں جن کو ہم نے زیادہ, لیکن وہ بھی اس وجہ سے شاید ہو سکتی ہے کیونکہ ہم نے کنزیوم وہ چیز زیادہ کی تھی. تو یہ بات ہے, جو چیز آپ کنزیوم کر رہے ہیں وہ پھر ایگزیکیوٹ بھی کر رہے ہیں تو وہ نکل رہا بھی ہوتا ہے. تو اسی طرح ہم پھر کنفائن اس وجہ سے نہیں کیا چونکہ ہم چاہتے تھے کہ یار کنزمپشن کسی اور چیز کی بھی کرتے ہیں, یار لیٹس ٹرائی دس ون اینڈ دین پروڈیوس سم تھنگ لائک دیٹ. تو وہ ہے, لیکن کچھ ایسے جانرز ہیں جو ہمیں بذات خود زیادہ پسند ہے, جیسے کہ صوفی جانرا ہے وہ ہمیں بہت پسند ہے, غزل ہمیں بہت زیادہ پسند ہے, ٹھیک ہے. تو اس طرح کی چیزیں ہیں جو ہم خود بھی ایکسپلور کرتے جا رہے ہیں. یہ سلسلہ شاید رکنے والا نہیں ہے, چلنے والا. یہ اچھا جسٹ فار دا پرپز آف انڈرسٹینڈنگ نا, جب ہم یہ لفظ یوز کرتے ہیں جانرا کا, اس سے مطلب کیا ہے؟ جانرا صنف کہتے ہیں جنس کو. تو بیسکلی آپ کیٹیگرائزیشن کرتے ہیں, کیٹیگرائز کرتے ہیں ایک چیز کو آسان کرنے کے لیے, اس ایک چیز کو لیبل کرتے ہیں تاکہ وہ لوگوں کو آسان تر لگے, جب وہ اس کو ڈھونڈنے جائیں اس کی ایک نیچ بناتے ہیں, کیٹیگری ایک کیٹالاگ بناتے ہیں, کیٹالاگ بناتے ہیں بالکل. اس کو جب ڈھونڈنے جائیں تو ان کو وہ چیز اویلیبل ہو. تو جانراز یہ آئی گیس لیٹلی کوئی کتنے جانراز ہوں گے ابھی تک میوزک میں؟ ویسے انگنت جانراز جو مین ہے تقریباً. مین جانراز جو ہیں میں آپ کو بتا دوں, ایسٹرن کلاسیکل میں ٹھاٹ تو اگر ایسٹرن کلاسیکل کی بات کی جائے ہمارے سب کانٹیننٹ کی, تو یہاں پہ تو راگ آپ نے سنا ہوگا, راگ اور تھاٹ کا سینہ. راگاز جس طرح سے انلمیٹیڈ ہے اس طرح سے کچھ 10 تھاٹ ہے ٹوٹل. تھاٹ میں سے پھر انگنت راگ, انگنت آپ گنے نہیں سکتے. اور اسی طرح سے جانرس کا بھی ایسا سین ہے کیونکہ ہر دن ایک نہ ایک جانرا بن رہا ہوتا ہے. تو اگر میں مین چند جو بہت کیا کہتے ہیں سامنے ہیں جو جانراز, ان کی بات کی جائے جو مین اسٹریم پہ, پاپ سب سے پہلے, پاپ, راک, ای ڈی ایم آ گیا. ای ڈی ایم تو آج کل تو سب سے زیادہ جو مقبول ہے وہ ای ڈی ایم ہے. پھر اس میں ٹرانس آ جاتا ہے, ٹیکنو آ جاتا ہے, بہت ساری چیزیں آ جاتی ہیں, جیز, بلوز, یہ دونوں الگ جانراز ہیں. پھر سول, آر این بی آ جاتا ہے, سول آ جاتا ہے, ہپ ہاپ تو اسی کا ای ڈی ایم کا حصہ ہے, اور کنٹری آ جاتا ہے. اس کے علاوہ یہ آپ کی مسٹک جو صوفی میوزک ہے یہ آ جاتا ہے. ایسٹرن کلاسیکل, ویسٹرن کلاسیکل, فوک. ہر بندہ اپنا ہی ایک پچھلے جانراز کو مکس اینڈ میچ کر کے ایک نیا جانرا بنا رہا ہے, جس میں کیپیبلٹی ہے, جو میوزک کو سمجھتا ہے, جو ان جانراز کو سمجھتا ہے. آپ لوگوں نے کوئی جانرا ایجاد کیا ہے ابھی تک؟ فی الحال تو ہم جانراز کو سمجھ رہے ہیں, ایجاد کرنا تو بہت دور کی بات ہے. نہیں لیکن بیسک والی جو 10 ہیں تو میرے خیال میں اس کی انڈرسٹینڈنگ کافی ہے کہ آپ اپنا جانرا نکال, یا جانرا نکالنے کے لیے کوئی مطلب کہ ان تمام جانراز کو پڑھنا ضروری ہوتا ہے, کوئی اس طرح کی بات ہے کیا؟ مطلب ہم نے شاید کبھی کوشش نہیں کی کہ جانرا, وہ ہمارا مقصد ہے نہیں, مقصد گول وہ ہے ہی نہیں. فی الحال تو میوزک میں ڈوبنا ہی ایک مقصد ہے, انڈرسٹینڈنگ ہے. اور پھر جو چیز ہمارے اندر فی الحال ہے یا جو آبزرویشن اب تک کی رہی ہے اس کو ایکسپریس کرنا, یہ فی الحال کیٹیگوریکلی تو یہ ہے. تو فی الحال ابھی تک آپ اپنے میوزک سے زیادہ تر کن چیزوں کی عکاسی کرتے ہیں؟ مطلب کیا گول ہوتا ہے کہ لیاری کی امیج کو بہتر بنایا جائے, یا اپنے آپ کے اندر جو پوشیدہ انسان ہے اس کو باہر لے کر آیا جائے؟ سب سے جو زیادہ جو چیز فوکس کرتے ہیں وہ محبت ہے, محبت کا یعنی پیغام. انٹرفیتھ ہارمنی کی زیادہ بات ہوئی ہے, جتنی ہم نے زیادہ تر جو ہے چیزیں اپنی کی ہیں اس میں ساتھ رہنے کی, یونٹی کی بات کی ہے کہ انسان کو ایز اے ہیومن اگر دیکھیں گے, پرسیو کریں گے تو شاید زاویہ آپ کا ڈفرینٹ ہوگا, تبھی آپ چیزوں کو ایکسپلور کر پائیں گے, اپنے آپ کو بھی کر پائیں گے. اگر صرف ایک شیل کے اندر ہیں تو پھر وہ اس باؤنڈری میں قید ہو جائیں گے. تو زیادہ تر چیز جتنے بھی ہماری چیزیں آئی ہیں محبت پہ ہی آئی ہیں. محبت, لو از دی اینڈ انٹرفیتھ ہارمنی. بالکل. انٹرفیتھ ہارمنی کے پیچھے تھاٹ کیا ہے؟ مطلب کہ اس وجہ سے کہ آپ لیاری میں رہتے ہیں اور وہاں پر تقریباً فرام لائک جس طرح آپ بتا رہے تھے کہ ڈائیورسٹی ہے, تو جسٹ بیکاز آف دیٹ یا نہیں وہ چیز اندر ہے نا. آپ نے مطلب بچپن سے ہم نے یہ چیزیں دیکھی ہیں
مطلب بچپن میں آپ جو ہے پٹھان کے بچے کے ساتھ بھی کھیل رہے ہو, بلوچی کے ساتھ بھی کھیل رہے ہو, سندھی کے ساتھ بھی اسکول جا رہے ہو, اور وہاں پر تو مندر یا ہندو یا کرسچن یہ سارے بھی ہیں, اور بڑے پیار سے محبت سے سارے لوگ رہ رہے ہیں. اسکولنگ بھی جو ہے ہماری, ہم نے اسکولس کافی چینج کیے ویسے. تو جو سب سے پہلا اسکول تھا ڈومیننسی کی بات کریں, جی اس میں مطلب زیادہ تر جو ہے ہمارے یہاں ایک بلوچوں میں کمیونٹی ذکری کمیونٹی, تو وہ ایک مطلب ان کی پریکٹسز الگ ہوتی ہیں, ریلیجیس پریکٹسز, تو ہم اس اسکول میں تھے. پھر اس کے بعد جب ہم گئے پاک پروگریسو واز اے اسکول, تو اس اسکول میں جو ہے زیادہ تر میمن ہوتے ہیں, اور جو ہے بریلوی سائڈ کے زیادہ تر جو ہے لوگ ہوتے ہیں. تو وہاں ہم نے نعتیں وغیرہ زیادہ پڑھی اور یہ وہ. پھر اس کے بعد جب ہم نے اسکول شفٹ کیا غلام عباس اسکول, وہاں پہلے تشیع دوست ہمارے بنے. پھر وہاں ہم نے منقبت اور قصیدے اس طرح کی چیزیں ایکسپلور کی اور کی. پھر اس کے بعد جب ہم گئے سندھ مدرسۃ الاسلام, جہاں سے قائد اعظم نے اسکولنگ کی ہے, تو وہاں ہر کوئی تھا, مطلب وہاں پشتون بھی زیادہ تھے, وہاں سندھی بھی تھے, وہاں سندھی اور پشتون زیادہ تھے. تو پھر ان سے ہمارے دوست جن کے ساتھ ہم فٹ بال کھیلتے تھے زیادہ تر پختون تھے, تو ان کے ساتھ کھیل کے تھوڑی پشتو یہ وہ یار رالو فٹ بال کھیلتے تھے, آ رہا ہے اس طرح کی چیزیں. پھر اس کے بعد جیسے میں نے آپ سے کہا کہ میں اس سے 10 سال جو ہے 10 منٹ نہیں اسکولنگ کی بات کر رہا ہوں, 10 سال آگے. آپ دونوں کی پیدائش میں 10 منٹ کا فرق ہے, رائٹ, لیکن اسکولنگ میں 10 سال کا فرق ہے. جی کیا مطلب کہ 10 سال آگے پیچھے رہے ایک دوسرے سے ویسے. اچھا مطلب کہ اگر وہ دوسری جماعت میں تو یہ اگر آپ 10ویں میں تو یہ 9ویں میں, آپ 11ویں میں تو یہ 10ویں میں, یہ سلسلہ 10 سال تک چلتا رہا. اچھا جی, نہیں تو یہ کیا کسی میڈم سے کسی پرنسپل سے کیا غبن ہو گیا تھا, یا کیا دشمنی تھی آپ لوگوں سے کہ ایک ساتھ آپ دونوں کو بیٹھنے نہیں دے رہے تھے, یا آپ دونوں میں سے کوئی نالائق ہوگا یا کیا وجہ تھی؟ میں اس کو تھوڑا ڈیمونسٹریٹ اس طرح سے کروں گا کہ ہم جو ہے ایک اسکول میں ایڈمیشن لینے گئے تھے KG1 کے اراؤنڈ, تو وہاں ایڈمیشن لینے گئے تھے, وہی پاک پروگریسو اسکول کی جو میں بات کر رہا ہوں, خاردر میں یہ بیس. تو وہاں ٹیچر نے ہم سے کہا کہ کچھ کریں آپ, تو عاصم اسٹارٹڈ پلینگ. نہیں صرف یہ کہا کچھ کریں, نہیں مطلب ایک ٹاسک لکھنے کے لیے کچھ صحیح ہے, ٹو رائٹ سم تھنگ یا واٹ ایور دیٹ واز, آئی ایگزیکٹلی ڈونٹ ریمبر. تو میں جو ہے میں نے وہ جو مجھ پہ آئیڈیا تھرو کیا گیا میں نے وہ فالو کر دیا, یا جو آرڈر ملا میں نے وہ فالو کر دیا, اور عاصم کھیلنے لگا کھلونوں کے ساتھ. تو پھر یہ تھا کہ عاصم چونکہ کھلونوں کے ساتھ کھیلنے لگ گیا, تو ہی واز کنسیڈرڈ اے ویکر اسٹوڈنٹ KG کے بچے کو. since then I have been اچھا پھر جو ہے مجھے جو انہوں نے کہا یہ اچھا بچہ ہے. تو اور مزے کی بات یہ کہ جتنے بھی سال مطلب اگر 5th 6th تک اگر ہم کنسیڈر کریں تو اس کے گریڈز مجھ سے کمپیریٹیولی مجھ سے زیادہ مطلب پوزیشن زیادہ یہ لایا ہے اس میں. ہاں 5th 6th تک 6th تک تو 8 بلکہ میٹرک تک چلے میٹرک تک بھی اس میں کوئی کنسیڈر وہ کرنے میں نہیں, تو میرے گریڈز اس سے کم آتے تھے ہمیشہ. اور یہ لیکن انہوں نے پہلے ہی دن جو ہے نا یہ ڈیسائڈ کر لیا تھا کہ یہ کمزور ہے. تو 10 سال میں اس سے آگے رہا. ٹھیک ہے, میں مطلب یہ مجھ سے 1 سال پیچھے, ہماری چیزیں بھی ڈفرینٹ. ایک ساتھ کب ہوئے آپ لوگ؟ ایک ساتھ پھر یہ تھا کہ جب میٹریکولیشن میں نے اپنی کمپلیٹ کی, تو میں ابھی پبلک کالج چلا گیا تھا پری انجینئرنگ پڑھنے. تو وہاں مطلب کوئی واسطہ تھا ہی نہیں, کچھ پلے نہ پڑے, کچھ سمجھ میں نہ آئے, سر کے اوپر سے گزر رہے. I was trying my best to understand things. جیسے مجھے بایولوجی کافی پسند تھی اور اس طرح کی چیزیں, لیکن وہاں چونکہ کیمسٹری پری انجینئرنگ میں کیمسٹری اور وہ فزکس کا زیادہ سین ہوتا ہے, میتھمیٹکس. تو میتھمیٹکس مجھے شروع سے بالکل بھی سمجھ نہیں آتی تھی. مطلب آئی ٹرائیڈ مائی بیسٹ ٹو انڈرسٹینڈ یا پھر وہ, لیکن مجھے اس طرح سے سمجھ نہیں آئی. میں نے جتنی بھی کوشش کی ہو نہیں پایا مجھ سے. تو پھر لکیلی ان دنوں میری طبیعت خراب ہو گئی, میں ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہو گیا. اور جی ہاسپٹل, اور اس ٹائم پہ رجسٹریشن ہو رہی تھی آغا خان بورڈ کی. تو پھر ان دونوں عاصم کے بھی ایگزامز ہو چکے تھے. تو پھر عاصم نے یہاں تھوڑی بغاوت کی کہ بھائی میں جو ہے اس کی طرح یہ نہیں کروں گا, مجھے انجینئر نہیں بننا, مجھے انجینئرنگ نہیں پڑھنی. بالکل میں دیکھ رہا ہوں یہ اپنے جو ہے نا جان لگا دے, لیکن ہو نہیں رہا کچھ سے. یہ پڑھ رہا ہے سارا دن بیٹھ کے اور چیزیں کرے, لیکن نہیں. آپ کو زور سے ڈالا گیا تھا پری انجینئرنگ میں کہ نہیں یار انجینئر بننا ہے بھائی؟ فیملی کی طرف سے کچھ تھا یا آپ کی سلیکشن تھی اس وقت؟ فیملی کی طرف سے اتنا پریشر اتنا تو تھا نہیں, لیکن وہ چیز ایگزسٹ کرتی ہے کہ اپنے یا تو ڈاکٹر یا تو انجینئر بننا ہے. وہ تو ہماری سوسائٹی میں اب تک آئی ایم پریٹی شیور کہ وہ چیز ایگزسٹ کرتی ہے. لیکن چونکہ ہماری اس طرح سے اسکولنگ یا اس میں ہماری اس طرح سے وہ کاؤنسلنگ نہیں ہوتی ہے یہاں پہ. ہاں کریئر کاؤنسلنگ یا وہ کاؤنسلنگ نہیں ہوتی بالکل. تو سب سے پہلے آپ کو انجینئرنگ ہی نظر آتا ہے, انجینئر اور ڈاکٹر انفارچونیٹلی. تو اس وقت آپ لاسٹ ہوتے ہیں.
تو جس طرح عاصم نے کہا کہ کوئی بچہ اس چیز میں تیز ہے ویسٹ میں یا پھر ویسٹرن یورپ میں، وہاں پہ زیادہ تر یہ ہوتا ہے کہ بچے کو وہیں پہ ہی لگا لیتے ہیں کہ بھائی اس کی ایکسپرٹیز، اس کا دماغ اس چیز پہ چل رہا ہے تو لیٹس انویسٹ اس چیز پہ انویسٹ کیا جائے یا یہ وہ، تاکہ وہ پھر فروٹفل بھی ہو چیز. تو ان دنوں میں بھی لاس تھا، اور پھر ڈیفینیٹلی پیرنٹس آپ کے یہی چاہتے ہیں کہ انجینئر بنے یا پھر ڈاکٹر بنے. سو آئی ٹرائیڈ مائی بیسٹ، میری لیکن نہیں ہو پایا. میں نے جتنا بھی کیا نہیں ہو پایا. تو طبیعت خراب ہو گئی، پھر عاصم نے بغاوت کی، پھر میں نے نہیں آپ نے ان کو دیکھا دیکھی بغاوت کی کہ یار یہ بندہ تو خراب ہو گیا، دیکھو بڑا کوشش کر رہا ہے لیکن نہ میتھس کلیئر ہو پا رہی ہے، اس سے اس کے ایکویشن سارٹ آؤٹ ہو رہے ہیں، نہ فزکس کے فارمولاز اس کو سمجھ آ رہے ہیں. وہ کاس تھیٹا بیٹا ٹینجنٹ وہ ہو، مطلب ہمارا کام ہی نہیں تھا کاس تھیٹا پتہ نہیں کیا کچھ، کیونکہ ہم لوگ تھوڑے سے سینسیٹیو تھے، تھوڑے سے کرٹیکل تھنکنگ رکھنے والے لوگ تھے، تو وہ چیزیں زیادہ اچھی لگتی تھی کہ چیزوں پہ بحث کیا جائے، سوشل چیزوں پہ بحث کیا جائے. بیٹھتے تھے دوستوں میں تو پولیٹیکل اسٹف پہ اور اس طرح کی چیزوں پہ یا اپنی گروتھ پہ اس طرح کی چیزوں پہ بات کیا کرتے تھے. یہ چیز مطلب یہ والا کیڑا تھا ہم میں، تو وہ ہمارے پلے نہ پڑے جو باقی سارے سائنس سے ریلیٹڈ چیزیں ہیں. تو اس کی دیکھا دیکھی تو کہہ سکتے ہیں، لیکن وہ چیز کہہ رہا ہوں نا وہ ہم میں تھی. We were not able to do all those things which he was doing. تو آپ پھر ڈراپ آؤٹ ہو گئے رائٹ؟ میں نے رجسٹر نہیں کرا ڈیلیبریٹلی اپنے آپ کو. اچھا، میں نے ابو کو کہا ابو پھر جو ہے نا ہم ساتھ بھی ہو جائیں گے، اتنے ٹائم سے ہم آگے پیچھے ہیں، آئی ڈونٹ نو واٹ ریزنس، لیکن پھر ہم ساتھ ہو گئے. اور پھر ہم نے جو ہے ہیومینٹیز جو کہتے ہیں آپ، جس کو وہاں پہ آرٹس بھی کہتے ہیں، آرٹس ایکچولی وہ ہوتا نہیں ہے، اس میں سوشل سائنسز کے اور سبجیکٹس ہوتے ہیں، لائک اکنامکس ہوتا ہے اور طریقے کی چیزیں ہوتی ہیں. تو پھر وہاں پہ تھوڑی چیزیں ہمیں بہتر ہونے لگی ہماری، وہ وہاں پہ اور مطلب آپ کی جو ہے وہ انٹرمیڈیٹ اسٹڈیز بھی چلتی رہی، اور آپ کا جو شوق تھا ود جو ووکلسٹ آپ کو بننا تھا، اسٹوری ٹیلر تھا، تو وہ بھی اس پر بھی سائڈ ہسل کرتے رہے. تو جب فائنلی یونیورسٹی میں پہنچے تو اس وقت کیا ڈیسیجن لیا کہ یار کیا کرنا ہے؟ اب آرٹس تو پڑھ لی ہے لیکن آگے کہاں جانا ہے؟ اچھا، ایک جو ہے فلم میکنگ کا جو ہے ڈیفینیٹلی جیسے آپ سے تذکرہ کیا کہ اسٹوری ٹیلنگ اور اس طرح کا اسپیکٹ، اس سے تو ہم کافی وہ تھے، لیکن میوزک کا یہ سین ہے کہ کوئی پراپر یہاں پہ انسٹیٹیوٹ ہے نہیں. سب سے پہلی بات یہ کہ ڈگری ابھی تک نہیں، رائٹ ناؤ وی آر ان 2022 ابھی تک کوئی پراپر میوزک اسکول یا فلم میکنگ کا پراپر اسکول نہیں ہے، جس طرح کے مطلب باہر کی دنیا میں فلم اسکولز تو ہیں، فلم اسکولز ہیں، میوزک اسکولز نہیں ہیں. میوزک نہیں، ایک NCA ہے، NCA میں ایک ڈپارٹمنٹ ہے میوزیکالوجی کا، لیکن ان دنوں جب ہم ایڈمیشن لے رہے تھے تو ہم نے وہاں کے کچھ بچوں سے کچھ پوچھ تاچھ کی، تو پتہ چلا کہ یار کہ مطلب اٹس ناٹ اپ ٹو مارک. ہم نے یہ سننے کا مطلب ہے نہیں ہے، وی آر ناٹ شیور اباؤٹ اٹ، بٹ اٹس ون آف دی فائنسٹ کالجز. لیکن جب NCA کے بچوں سے جب بات چیت ہوئی، پوچھا کہ وی وانٹ ٹو ڈو دس لائک میوزیکالوجی دیئر، سو وڈ یو پلیز ٹیل اس اباؤٹ اٹ. So they were like کہ یار whatsoever you were doing in Karachi is enough for you people. مطلب یہ چیزیں آپ وہاں پہ کر سکتے ہیں، وہاں انسٹیٹیوشنز ہیں. تو چونکہ اب ڈگری بھی ایک چاہیے ہوتی ہے آپ نے، although آج کل ڈگری اتنی آپ اگر دیکھ لیں تو ڈگری کو اتنی ویلیو باہر تو ملتی نہیں ہے، وہ اسکل بیسڈ اور چیزیں ہوتی ہیں. اب پاکستان میں بھی تقریباً ہو گیا ہے یار، کیونکہ یار آپ یونیورسٹی سے ڈگری لے کر نکلتے ہو، سارا تھیوریٹیکل نالج ہوتا ہے، آپ گراؤنڈ ریالٹیز چیک کرتے ہو، کوئی بھی آپ کو فارم ہائر کرتی ہے تو وہ آپ کو دوبارہ ہی ٹرین کر رہی ہوتی ہے. تو اب تھوڑی چیز کی ویلیو کم ہونے لگی، اسپیشلی ان دا ٹیک سائڈ. ایگزیکٹلی. سو یا کمنگ بیک ٹو پوائنٹ جہاں پہ آپ نے کہا کہ فلم میکنگ کے بارے میں بات کر رہے تھے، تو یہ تھا کہ ہماری سسٹر نے جو ہے وہ گریجویٹ ہے فلم میکنگ میں. کہاں سے؟ وہ اقرا یونیورسٹی. جی. تو انہوں نے کافی مطلب وہ جو بیریئر ایک ہوتا ہے نا، ایک لڑکی ہوتے ہوئے، ایک بلوچ لڑکی ہوتے ہوئے اپنے، تو انہوں نے گھر پہ یہ ایگزامپل آلریڈی سیٹ کر لیا تھا کہ بھائی فلم میکنگ وہ کر رہی ہیں آل، تو ہمارے لیے چیزیں بہتر ہو گئی تھی. تو ہم نے کہا چلو اگر میوزک تو ڈیفینیٹلی یہاں پہ ہے نہیں، اور اگر باہر بھی جانا ہو تو ہم چونکہ 2 ہیں، ہم 2 ہیں اور چھوٹے ہیں، تو گھر پہ ڈیفینیٹلی اب چیزیں یہ وہ دہی بھی تو لانا ہے گھر پہ، یہ بھی تو کیونکہ یہ تو سب سے چھوٹا کا کام ہی ہوتا ہے، پانی بھی تو بھرنا ہے، مطلب سب چیزیں، پانی بھی بھرنا ہے، دہی بھی لے کے آنا ہے، یہ وہ. تو پھر تو فلم کا ایک کیڑا جو مجھے لگتا ہے جو ایک کیڑا جو جہاں سے لگا ہے وہ یہاں سے کہ فوٹوگرافی کا بہت شدید والا کیڑا ہے. مطلب ہر وقت آپ دیکھیں گے فون بھی ہاتھ میں ہوگا، ہم کچھ نہ کچھ کیپچر کر رہے ہوں گے. تو اٹس لائک کہ ہمارا جو انسٹاگرام پروفائل ہے، جو میوزک پروفائل ہے، اس میں تو میوزک وغیرہ آتا رہتا ہے، لیکن جو ہمارے اپنے پرسنل پروفائل ہے اس میں آپ چیک کریں گے صرف فوٹوگرافی ہوتی ہے، صرف لائک اسٹریٹ فوٹوگرافی. جہاں جا رہے ہیں وی آر کیپچرنگ سم تھنگ، فرینز وغیرہ، وہ ہم اس طرح سے کافی زیادہ فیسینیٹ کیا. تو
جب سے فوٹوگرافی کا کیڑا پڑا تو یار وی وانٹیڈ ٹو پرسیو ویڈیو ایز ویل, تو تبھی ہم نے فلم کا جو ہے, چونکہ یہ ایک اسٹرانگ میڈیم ہے نا, اور فلم بہت بہت پاورفل میڈیم ہے. اس میں آپ فیوچر کا بھی بتا رہے ہیں, پریزنٹ کا بھی بتا رہے ہیں, پاسٹ کا, وہ فیل کرا رہے ہیں انسان کو, کیونکہ اس میں آڈیو بھی, اس میں ساؤنڈ بھی ہے, ٹھیک ہے, اس میں ویڈیوز اور ویژول ایفیکٹس بھی ہیں, ساری چیزیں کمبائن ہو کے ایک مطلب ایک پوری ایک ویژول ایک نیریٹو کریٹ کرتی ہیں. تو دیٹ واز سم تھنگ ویری انٹرسٹنگ فار اس. تو اور ان دوران ہم نے کچھ فلم میکنگ کچھ چیزیں بھی کی تھی, مطلب یونیورسٹی جوائن کرنے سے پہلے. جیسے میں آپ کو کہہ رہا تھا کہ لیاری کا جو امیج بہتر کرنے کے لیے ہم نے کچھ اٹیمپٹس کیے تھے کہ بھائی فلم کے تھرو اس کو بہتر کریں, تو وہ تو کافی میچور ڈیفینیٹلی اٹیمپٹس تھی, لیکن ایک آئیڈیا یہ تھا کہ اس طرح اپنی بات پہنچانی ہے. تو پھر اس طرح وہ گریجولی اور زیادہ ایوالو ہوتا گیا. فلم میکنگ کا کورس 4 سال کا تھا, رائٹ؟ جی گریجویشن آپ نے بھی اقرا سے کیا تھا؟ نہیں, ہم نے یونیورسٹی آف کراچی سے کیا. یونیورسٹی آف کراچی سے. سو آپ کو کیا لگا کہ فلم میکنگ میں کراچی یونیورسٹی سے ڈگری کرنے کے بعد جب آپ نکلیں تو یو آر لائک امپرووڈ ورژن آف یور سیلف, کچھ فائدہ ہوا؟ بیکاز فائدہ آپ کو یونیورسٹی میں پڑھائی نے دیا, یہ جو آپ کے خود کا پیشن شوق تھا اور جو کہ آپ سائڈ ہسل کیا کرتے تھے یونیورسٹی سے آ کر, کوئی پروجیکٹ پہ کام کر لیا یا وٹ ایور پڑھتے رہو, اس نے آپ کو زیادہ فائدہ دیا؟ اچھا, سب سے پہلا ہمارا جو ٹارگیٹ تھا وہ ڈیفینیٹلی باقی یونیورسٹیز بھی تھی, لیکن وہاں ہم جانا نہیں چاہتے تھے, کیونکہ جب وہ ٹیسٹ کا وہ پروسپیکٹس وغیرہ جو آتا ہے ہاتھ میں, تو وہاں میتھمیٹکس کے کچھ سوال جواب تھے. وہ تو سب سے اینڈ میں جو ہے نا کراچی یونیورسٹی بچ گیا تھا, اور کراچی یونیورسٹی مطلب کافی وہاں پہ ایک تو ایڈمیشن ملنا مشکل ہے, اور پھر ہمارا جو ڈپارٹمنٹ ہے وہاں پہ کوئی آتا ہے 4,000 3,000 بچہ آتا ہے ایڈمیشن کے لیے. پھر وہاں سے جو ہے کٹا کے 500 یا 400 انٹرویو کے لیے سلیکٹ ہوتے, پھر اس انٹرویو میں سے جو ہے 120 بچے سلیکٹ ہوتے ہیں. 120 میں سے 20 جاتے ہیں فلم میں, 20 جاتے ہیں گرافکس میں, 20 جاتے ہیں انڈسٹریل ڈیزائن, 20 آرکیٹیکچر میں, 20 فائن آرٹس میں جاتے ہیں. تو لیکن ہمیں یہ بات پتہ تھی کہ یار اگر ٹیسٹ کلیئر کر دیا نا تو انٹرویو تو ہم کلیئر کر لیں گے, کیونکہ اس فیس میں پورے جو ہم مطلب یہ تھا کہ لوگ فیس کر سکتے تھے ہم شروع سے ہی, کہ ان کی آنکھوں میں نا دیکھ کے بات کر سکتے تھے, چونکہ ظاہر سی بات ہے میوزک پرفارمنسز وغیرہ کرتے تھے تو عوام وغیرہ ہوتی تھی. تو پھر یہ کے یو کا پرسپیکٹس دیکھا, اور وہاں جانا بھی چونکہ ایک اسٹیٹ یونیورسٹی ہے, وہاں منزا کا بچہ بھی آ رہا ہے پڑھنے, اور پھر انٹیریئر سندھ کا بچہ بھی آ رہا ہے, چائنا کے بچے بھی پڑھ رہے ہیں, چائنا سے بھی لوگ آ رہے ہیں. تو وہاں جانا اس وجہ سے بہتر تھا کیونکہ مختلف ذہن, مختلف رنگ و نسل کے لوگ آ کے بیٹھ رہے ہیں, مختلف سوچ و فکر رکھنے والے لوگ. تو وہ چیز ہم نے جو اچیو کرنی تھی. پھر وہاں جو ہے ہمارا ایڈمیشن ہو گیا, مطلب صرف وہی یونیورسٹی تھی جہاں ہم نے اپلائی کیا اور وہیں ہو گیا. اینڈ ایوری ون واز شاٹ کہ یار اب دونوں کا اس ایک ہی یونیورسٹی میں ایک ہی ڈپارٹمنٹ میں کیسے ہو گیا, کیونکہ ورنہ ڈپارٹمنٹس وغیرہ شفل کرتے ہیں, وہ تو شروع میں 1 مہینہ سارے یہی کہتے گئے. تو کے یو میں ایڈمیشن ملنا بہت سیٹسفیکٹری تھا. ایک تو ڈیفینیٹلی وہاں کے فیکلٹی بھی کافی اچھی جو کام کر رہی ہے ابھی فی الحال پاکستانی جو سو کالڈ فلم انڈسٹری ہے وہاں پہ زیادہ کام کر رہی ہے, تو ہماری فیکلٹی وہاں پڑھاتی ہے, بچے وہیں کے ہی زیادہ تر ہوتے ہیں. مطلب تو ایک چیز وہ ہے جگاڑو جو ایلیمنٹ ہے نا, وہ چیز ہمیں اس یونیورسٹی نے سکھا دی کہ بھائی ہر کمرے میں اے سی نہیں ہے, ہر کلاس روم میں کیمرہ نہیں ہے, یا پھر ایڈیٹنگ ورک اسٹیشن نہیں ہے, تو آپ نے خود کس طرح سے کرنا ہے. تو وہ چیز ہمارے اندر تھوڑی بہت تھی, چونکہ ہم اسی بیک گراؤنڈ سے آ رہے ہیں جہاں ساری چیزیں میسر نہیں تھیں ہمیں. تو پھر یہ تھا کہ ہمیں زیادہ ڈیفینیٹلی ٹیچرز کی محنت ہے, فیکلٹی اور وہ تھا, لیکن اس سے زیادہ سکھایا ہے اس کمیونٹی نے. یونیورسٹی آف کراچی کی اپنی کمیونٹی میں کینٹینز میں بیٹھنے سے مختلف لوگ آ رہے ہیں, وہ مطلب ڈائریکٹلی آپ بتا نہیں سکتے کہ یہ فرق مجھ میں آیا, لیکن وہ انسان کی پرسنالٹی میں وہ چیزیں دکھ رہی ہوتی ہیں. مطلب آپ کوڈ نہیں کر سکتے کہ میں نے یہ بھی سیکھا وہ بھی سیکھا, لیکن چونکہ اگر آپ ایک الگ کونے سے آ رہے ہیں, عاصم الگ کونے سے آ رہے ہیں, ہم بیٹھ کے جو ہے ڈسکشن کر رہے ہیں اپنے علاقے کے, اپنے کلچر کی, اپنے خیالات ایکسچینج کریں, تو وہ چیز آپ کو ایک. اچھا ویسے ان لوگوں کو آپ کا کیا کہیں گے؟ کچھ لوگ آج کل نا ڈگری کے بھی بڑے خلاف ہو گئے, کہتے ہیں یار ہر چیز آن لائن اویلیبل ہے, آج کل تو جو ہے انٹرنیٹ ہی جو ہے وہ ایک گلوبل نالج کی یونیورسٹی ہے اور سب کچھ اویلیبل ہے, اور کہتے ہیں کہ یار یونیورسٹی جانا ویسے ہی بیکار ہے, ویسے ہی ہمارا سسٹم بھی رٹا ہے. تو آپ کو کیا لگتا ہے, ڈو یو ایگری ود اٹ؟ کیونکہ آپ خود اس انوائرمنٹ سے نکلے اور آپ نے جو باتیں کہیں کہ لوگوں سے انٹریکشن وغیرہ, اور وہ جو گھاڑو مائنڈ سیٹ کے ہر کمرے میں صحیح ہے, کیمرہ نہیں ہے, کمپیوٹرز نہیں ہے, لیکن آپ کو یو آر ورکنگ تھرو دیز تھنگس کہ یار آپ اپنے آپ کو اس چیز میں ایکسپرٹ بنا سکو یا سیکھو, لیکن ریسورسز نہیں ہیں. چیزیں کافی بدل گئی ہیں, زمانہ کافی بدل گیا. اب اگر فلم کی بات کروں, میں دعویٰ نہیں کر سکتا, لیکن مجھے جو لگتا ہے کہ اگر اب ایک شخص ہیں
ولف کرو کے نام سے ان کا جو ہے یوٹیوب میں وہ پیج ہے, یوٹیوب چینل ہے ان کا. یار فلمیں وہ بھی اتنی اچھی بنا رہے ہیں جو ایک فلم گریجویٹ بنا رہا ہے, اس چیز کو ویسے ایگزیکیوٹ کر رہا ہے جیسے وہ کر رہا ہے. وہی بات ہے کہ اگر میں فلم کی بات کر فلم میکنگ کی بات کر رہا ہوں تو فرق مجھے یہ دکھتا ہے ایک یونیورسٹی میں جانے سے یا نہ جانے سے. کام آپ وہاں پہ بھی سیکھ لیں گے, چیزیں وہاں پہ بھی سیکھ لیں گے, لیکن یہ جو کمیونٹی ہے نا جو آپ یونیورسٹیز میں بناتے ہیں یا انسٹیٹیوٹ میں بناتے ہیں, وہ ایک بہت بڑا پلس پوائنٹ ہے کہ جس طرح سے ہر بندہ الگ الگ جگہ سے آ رہا ہے تو آپ کی کنیکشنز بنتے ہیں, آپ الگ الگ قسم کے لوگوں کو جانتے ہیں. یہ چیز ہے. باقی یہ تو ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ اکیڈمکس کس چیز میں کریں, مجھے جہاں تک لگتا ہے وہ ڈپینڈ کرتا ہے. لیکن فلم کی بات کی جائے یا اس طرح کی چیزوں کی بات کی جائے, آرٹس کی بات کی جائے, اوبیسلی مجھے لگتا ہے کہ انسٹیٹیوٹ میں جانے سے آپ کو ایک گریجول پروسیس ملتا ہے. نیچے سے آپ ایک سیڑھیاں چڑھتے چڑھتے اوپر جاتے ہو. اب یوٹیوب پہ بھی اس طرح سے بھی ہو سکتا ہے کہ آپ نے پہلی سیڑھی نہیں کی اور فوراً آپ 5ویں سیڑھی پہ چلے گئے, تو یہ پرابلمز آ سکتی ہیں آپ کو. اگر آپ اس چیز کو آسان کرنا چاہتے ہیں, ایک پراپر وے میں چلنا چاہتے ہیں, تو آئی تھنک کہ انسٹیٹیوٹ یا ایک یونیورسٹی بہت بیٹر آپشن ہے. اور یہ جو کمیونٹی آپ بلڈ کرتے ہیں وہ ایک بہت پلس پوائنٹ ہے اس کا. باقی سیکھ تو سکتے ہیں, سیکھنے میں آپ کہیں سے بھی سیکھ سکتے ہیں. دنیا میں بڑے بڑے نام ہیں فلم میکرز جنہوں نے فلم نہیں پڑھی ہے, کافی نام ہے, لیکن وہ چھا گئے. اور وہ خود کہتے ہیں, جیسے ٹیرنٹینو ہے بہت بڑے, وہ خود کہتے ہیں کہ آپ کو فلم اسکول جانا ضروری نہیں ہے. وہ کہتے ہیں کہ اگر آپ میں ہے سنیما کا کیڑا ہے, سنیما سے محبت ہے, تو آپ بنا لو گے فلم. تو اس طرح مطلب اٹ اپلائز فار ٹو ایوری فیلڈ نا. اگر آپ کسی بھی پرٹیکولر ایریا میں, کیونکہ اب تو MIT کے کورسز بھی سارے آن لائن ہو گئے ہیں اور زیادہ تر جو ہیں وہ اوپن سورس ہے نا, تو آپ کو اگر کسی بھی فیلڈ آف لائف یا فیلڈ آف اسٹڈیز میں آگے جانا ہے تو یو ہیو آل دا امیزنگ انسٹرکٹرز, لیکچررز, پروفیسر, ان کے کورسز اویلیبل ہیں ہائی سے ہائی. لیکن وہی والی بات جو کمیونٹی والا ایلیمنٹ ہے, جو ایک انسان کا سوشل سرکل ہوتا ہے, کیونکہ انسان بھی ایک سوشل اینیمل ہے بائی دا وے, اکیلا وہ کب تک وہ کرے گا, نہیں کر سکتا. موجود رہنا ضروری ہے اس چیز کو ایکسپیرینس کرنے کے لیے. گیس اگر ورچولی ڈیفینیٹلی چیزیں ہو رہی ہیں, جیسے کووڈ نے تو کافی چیزیں چینج کر لی, لیکن وہاں پہ موجود ہو کے سیکھنا اور اس چیز کو انجوائے کرنا, دیٹس سم تھنگ ایلس. وہ بالکل الگ بات ہے. اسکل اور اسکل سیٹ کی بات کی جائے تو اسکل تو بندہ خیر سیکھ ہی لے گا کہیں نہ کہیں سے, لیکن جو نیریٹو ہے وہ ویسے ہی نہیں آئے گا مجھے جو لگتا ہے. آپ اسکل تو سیکھ لیں گے, ذہن نہیں بنیں گے. اسکل تو آپ کمپاؤنڈر بن جائیں گے, ڈاکٹر نہیں بن پائیں گے پھر. صحیح, بالکل یہ بات ہے. ہر گلی کے نکڑ پہ ایک کمپاؤنڈر ہوتا ہے لیکن ڈاکٹر نہیں ہوتا انفارچونیٹلی. ابھی تک تقریباً کتنے گانے گا لیے ہیں آپ لوگوں نے؟ سر اگر آفیشلی ریکارڈڈ ہمارے کوئی سولوز کی بات کی جائے, اگر سولو سے مراد آپ دونوں کے ایک ساتھ, رائٹ؟ دونوں کے ایک ساتھ, ہاں. یا ان کا الگ آپ کا الگ, وہ تو نہیں, ایک ہی, یو آر اے ڈوو, رائٹ؟ ہم تو ویسے ہی 1 یونٹ ہیں, لیکن کافی گانے جیسے آصف نے بات کی, ایک گانا ہمارا آیا تھا جو 5 زبانوں پر مشتمل تھا, اس کو تو میں اور آصف ڈیفینیٹلی میں کولیبریٹو تھے, تو اس طرح. لیکن وہ آفیشلی ریلیزڈ ہے, مطلب جیسے برادری براڈ کاسٹ میں ہم نے W11 ایک قوالی کی تھی, تو اس میں W11 بس ہے جس کا ایک لمبا روٹ ہے, اور کافی آپ نے W11 بس کے بارے میں سنا ہوگا, تو اس میں کافی لوگ تھے. اس طرح کے بھی ہم نے پروجیکٹس کیے ہیں, اور سولو بھی کیے ہیں. اب سولو میں تجنی تیار واز ون, اور پھر کوہ تلار ون. تو ہمارے جو سولو ہیں وہ 4 سے 5 گانے ہیں, لیکن کولیبریٹو جو ہیں وہ کوئی 7 سے 8 ہیں ٹوٹل اگر ملا کے دیکھا. آپ کو تو پیسا کا کوئی ایوارڈ بھی ملا تھا نا پچھلے سال؟ نہیں, میں آرٹیکل پڑھ رہا تھا بائی دا وے, نومبر کی بات ہے, رائٹ؟ پیسا والوں نے آپ کو انوائٹ کیا تھا, تو پھر گئے تھے یا نہیں؟ نہیں, وہ ہوا کیا تھا؟ نہیں, سب سے پہلے تو پیسا نے آپ کے کچھ گانوں کو یا ایک گانے کو نامینیٹ کیا تھا بیسٹ سنگرز ہمیں. اچھا ہوتا کیا ہے جب یہ ایوارڈ شو والے ہوتے ہیں نا, جب کسی کو نامینیٹ کرتے ہیں, یا جو ان کو پتہ ہوتا ہے نا کہ یار کس نے جیتا ہے, کس کے زیادہ ووٹس ہیں, یہ ٹرافی کس کو جائے گی, یہ ایوارڈ کس کو جائے گا, تو وہ آپ جیتے ہوئے تھے یا نہیں, وہ کوئی اور جیتا تھا؟ پہلے سے وہ ڈسکلیمر دے دیتے ہیں, آپ انوائٹ ہی ہو, آپ آ جاؤ, نامینیٹ ہی ہو, اور پہلے سے بتاتے بھی کہ آپ جیتے ہو یا نہیں جیتے؟ نہیں, خیر میں اپنے سلیکشن کی بات کروں تو ہم جیوری کی طرف سے سلیکٹڈ تھے. ایک کیٹیگری جیوری نے جو سنگرز, مطلب ایک تو 2 کیٹیگریز ہیں, ایک تو جو ووٹنگ کے تھرو ہوگی, ایک وہ جو جسے جیوری مطلب اسپیشل جو سلیکشن ہوتی ہے, ہاں, جو ججز ہوتے ہیں, ججز خود کریں گے, وہ اس میں ووٹنگ کا سین نہیں تھا. ہاں, وہ تو اس میں, اور وہ ججز ایکسپرٹ ہوتے ہیں, I believe, yeah, جو پیسا کے کیس میں تھا.
they were experts, musicians. جی بالکل we can say کیونکہ اور یہ جو بھی ہوا اس میں ججز کا تو ڈیفینیٹلی کوئی لینا دینا نہیں، کیونکہ ان کی خود بھی انپٹ رہی. جب ہمارے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا تھا تو انہوں نے خود بھی باقاعدہ اس چیز کو کنڈیم کیا تھا. تو اچھا ان کی طرف سے you were like the award winning. No it's not. وہ یہ جیوری پہ مطلب جس طرح عاصم نے بتایا کیٹیگری جیوری کی اپنی تھی، تو ہم نے وہاں جانا تھا اور وہاں پہ جو ہے وہ چیز اناؤنس ہونی تھی. اچھا. تو اس سے پہلے ہم لکس اسٹائل ایوارڈز میں 2 کیٹیگریز میں ہم نامینیٹ ہوئے تھے، تو پھر اس کے بعد ہم یہاں پہ نامینیٹ ہوئے تھے. یہ جو بلوچی غزل ہم نے گائی تھی، تو پھر وہ سارا پروسیس ہو گیا. مطلب پرسوں ہم نے نکلنا ہے، تو آج رات کے 11:30 بجے کو انہوں نے میسج کیا کہ بھائی آپ کی فلائٹ جو ہے ایمریٹس نے کینسل کر دی. سو وچ ہیپنڈ آئی تھنک. وڈ یو لائک ٹو ٹاک اباؤٹ اٹ کہ میں اس پر بات کروں یا نہ کروں؟ وٹ ڈو یو سے؟ وی کین ٹاک اباؤٹ اٹ، بٹ کیا لگتا ہے آپ کو مطلب کہ کیوں ایمریٹس نے فلائٹ کینسل کر دی، اور واقعی میں فلائٹ کینسل ہوئی بھی تھی یا نہیں؟ سر مجھے آپ اتحاد دیکھ لیں، مجھے نہیں لگتا کبھی ایمریٹس کی کوئی فلائٹ کینسل کی نہیں، لیکن اگر ایمریٹس کی ہوگی پاکستانی بھی کینسل نہیں ہو سکتی. مجھے تو لگتا ہے ڈیلے ہو سکتی ہیں، ریسکیجول ہو سکتی ہیں، لیکن اگر کینسل ہو گئی ہے تو وہ کوئی دوسرا ٹائم وہ کر لے، اگلا دن بتا دیں گے، اسی دن کچھ گھنٹوں کے بعد اڑ جائے گی. لیکن یہ تو نہیں کہ پیسنجر کو چھوڑ دیں گے. یہیں سے آپ اندازہ لگا لیں. سر میں آپ کو سمپلی بتاتا ہوں کہ وہ جہاز جو جنہوں نے کہا تھا کہ کینسل ہوئی، وہ جہاز گئی، اس میں باقی سارے نامینیز اسی جہاز پہ گئے ہیں. بس بات ختم ہوگی. تو بس نہیں، آپ کی جگہ انہوں نے کسی دوسرے کو فٹ کر دیا. ہم وہیں پہ تھے جو باقی سارے فلائی کر کے گئے، ہم تو ان کے درمیان ہی تھے. اچھا. ہم نے تو لاؤنج تک چلے گئے تھے. وہ جو فلائٹ کینسل تھی تو وہ صرف آپ دونوں کے لیے کینسل تھی. تو اس کے بعد کیا ریئیکشن تھا آپ کا؟ یار اگر کسی اور کے لیے بھی ہوئی ہوگی I'm not sure، لیکن بذات خود ہمارے ساتھ ہی ہونا ہم، کیونکہ we are the nominees. آپ نامنی ہیں، آپ خود نہ جائیں، لیکن آپ جن کے لیے کروا رہے ہیں ان کو تو بھیجیں گے نا. مطلب اٹس لائک ایوارڈ شوز ہوتے ہی اپریشیٹ کرنے کے لیے اپنے آرٹسٹ کو، یا تو اگر آپ ان کو ہی جو ہے اس طرح فیل کرا رہے تو پھر ڈیفینیٹلی. آپ کو کیا لگتا ہے اس کے پیچھے کون سی یہودی سازش ہوگی؟ سر وی آر ناٹ اویئر آف دا یہودی سازش، لیکن یہ ہے کہ یہ سلسلہ ہم تو ڈیفینیٹلی وی وانٹ اسٹاپ، ہم تو اپنا کام کر رہے ہیں. اور ہم نے ایک ویڈیو بنائی تھی وہیں ایئرپورٹ میں، تو وہ ویڈیو کافی جو ہے لوگوں نے شیئر کی تھی، اور اس چیز پہ بات کم سے کم لوگوں کے ذہنوں میں یہ بات آئی تھی کہ ایسی چیزیں ہو بھی رہی ہیں، ایگزسٹ کرتی ہیں. تو شاید یہ نہیں پتا کہ اب آگے کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا، لیکن ہماری وجہ سے لوگ کم سے کم محتاط ہو گئے. نہیں ہونا بھی چاہیے. یو ڈیڈ اے گریٹ جاب بائی شیئرنگ اٹ، بائی میکنگ اے ویڈیو. دیکھو آج کل سوشل میڈیا کا دور کا یہی فائدہ نا، اگر آپ کے ساتھ آج یہ ہو سکتا ہے، کل کسی اور کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے. اگر آج آپ وہ ویڈیو بناؤ گے، عوام تک پہنچاؤ گے، صحیح ہے، تو کل پریشر بنے گا بالکل کسی بھی ایسے بندے پر جو کہ یہ حرکت دوبارہ کرے گا. صحیح ہے. آپ کو پتہ کیا چیز شاید سب سے زیادہ نیڈ ہمیں اس چیز کی اس وقت فیل ہوئی کہ اگر لیٹ سے ہم مطلب کچھ کہتے بھی نا، لیکن وہ گرج وہ چیز ہمیشہ اندر میں رہتا ہے، تو وہ چیز ہمیں اور زیادہ آپ کہہ سکتے کہ ویک بھی کر دیتی. کیا پتہ آپ کے میرے سب کانشیس میں اس میں شاید رہتی ہے یہ بات، لیکن وی چوز ٹو ایکسپریس اٹ، اسی وقت بتانا، اسی وقت وہ دل کا حال نکالنا. اینڈ the way people showed their love, it's just unbelievable was, ہمیں زیادہ اچھا لگا بلکہ یہ دیکھ کے کہ لوگ people were there for us, they were talking about it. and کافی لوگوں نے، کافی ایون سیلیبریٹیز تھے جنہوں نے چیزیں شیئر وغیرہ کی ہمیں. تو دیٹ واز اچھا لگا کہ لوگ سمجھ رہے تھے کہ یار ہاں واقعی میں ان کے ساتھ غلط ہوا ہے. تو اس طرح نگیٹیوٹی کوئی زیادہ نہیں دکھی کہ یار انہوں نے ایسے ہی کیا یا ایسے ہی اسٹنٹ ہے ان کا یہ وہ فیمس ہونے کا. ایسا اگر ہم نے فیمس ہونا ہوتا ہے یا ایسا ہونا ہوتا ہے تو ہم اتنے نیچے سے جس علاقے سے ہم آ رہے ہیں تو اتنا اسٹرگل کر کے ہم یہاں پہ نہیں آتے سر. کیونکہ ایونٹ اتنا پرانا نہیں ہے، نومبر کا ہی ہے رائٹ، لیکن ابھی ہم چل رہے ہیں مارچ میں نا رائٹ. تو تقریباً کچھ فرق آیا، اس کے بعد کچھ لوگوں نے اپروچ کیا، کوئی اپورچونٹی پریزنٹ کی، یا نہیں وہی پرانے کا پرانا چلا رہا ہے. مطلب کہ وہ ویڈیو تو شیئر کی، سب نے اپریشیٹ کیا، سب نے اپنے وہ کیے، آواز بلند کی آپ لوگوں کے لیے، لیکن آیا اس کے بعد کچھ چینج آیا آپ لوگوں کو کچھ ان ٹرمز آف اپرچونٹی کہہ لو، یا ان ٹرمز آف یا کہیں دوسری جگہ جانا ہو تو کسی نے آپ کو پروموٹ کر دیا؟ ہمارا مائنڈ سیٹ یہ پہلے جس طرح کا ہم ذہن رکھتے ہیں وہ یہ کہ پہلی تو بات ہے اس طرح کی اپرچونیٹیز کو ہم کبھی کیش نہیں کرنا چاہتے. مطلب اس طرح کی چیز کو کبھی کیش نہیں. the thing is دیکھو آپ کے ساتھ زیادتی ہوئی، ایک بندے نے ریئلائز کیا کہ یار یہ نہیں ہونا چاہیے تھا، اور
اگر مجھے لگتا ہے میں آپ کی مدد کر سکتا ہوں سم وے ڈاؤن دا لائن کوئی اپرچونٹی آتی ہے, صحیح ہے, تو آئی تھنک یو آر ناٹ کیشنگ اٹ, کوئی دوسرا آپ کو اپروچ کر رہا ہے لوگوں یار ان کے ساتھ کیوں ہوا یہ سب کچھ, یہ آلریڈی اتنی محنت کر کے یہ لڑکے اوپر آئے ہیں فرام اے ویری ہمبل بگننگس, صحیح ہے, یو آر ناٹ بورن ود اے سلور اسپون ان یور ماؤتھ, صحیح ہے, آپ نے اسٹرگل کر کے سارے کلچرل بیریئر کراس کر کے ایک لیول تک آئے اور وہاں پر آپ کے ساتھ یہ ہاتھ ہو گیا, صحیح ہے, تو سب نے آپ کو سپورٹ بھی کیا, لیکن پھر بھی ڈیپ ڈاؤن دوسرا آرٹسٹ جو دیکھ رہا ہوتا ہے وہ کہے یار مجھے موقع ملے تو میں اس کی ضرور مدد کروں گا, تو سم تھنگ لائک دیٹ ہوا. بہت لوگوں نے اپروچ کیا, بہت لوگوں نے اپارچونیٹیز بھی ہمارے ساتھ شیئر کی, اور کچھ شاید کی بھی ہم نے اس میں سے پروجیکٹس, تو یہ ہے کہ ہاں اینڈ پیپل آر اسٹل آسکنگ, تو یہ اچھی چیز ہے. اور مطلب ہمیں خود فرق آیا اس کے بعد, یہ سب سے بڑی بات یہ ہے ہمیں خود فرق آیا, اس چیز نے ہمیں خود بذات خود سکھا دی کافی چیزیں. کیا ایک تو یہ کہ ایسی چیزیں ہوتی ہیں زندگی میں, اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں, تو اس سے آپ نے اپنے آپ کو روکنا نہیں ہے, بلکہ جو ویژن ہے اس طرح کے کمینے لوگ سوسائٹی میں ایگزسٹ کرتے ہیں ان کا کام ہے ہمیں ایوارڈ شو جانے سے روکنا, ہمیں پاؤں سے پکڑ کے نیچے کرنا, صحیح ہے, although you deserve it, صحیح ہے, although you were nominated by the jury, پھر بھی آپ کو pull down کیا, جو کہ نارملی unfortunate ہے. یہ ہمارے پاکستانی انڈین اور ان سائڈ کی کنٹریز میں یہ تھوڑا سا ہمارے کلچر میں یہ چیز ہے, لیکن اس چیز نے آپ کو روکا نہیں, کیونکہ یہ چیز ہم اپنے گھر سے ہی سیکھتے ہوئے آئے ہیں. مطلب اس ایونٹ سے پہلے ہی مطلب کوئی بھی کافی اس طرح کے پہلے بھی چیزیں ہو چکی ہیں کہ بھائی کسی نے وعدہ کیا, یہ وہ پرومس کیا کہ بھائی یہ ہے وہ ہے فلانا, باہر جا رہے ہیں, یہاں لے کے جائیں گے, وہاں لے کے جائیں گے, لیکن ہوا نہیں وہ کبھی بھی. تو ہمارے والد ہمیشہ, والدہ ہماری ہمیشہ یہ چیز ہمیں سکھاتے ہیں کہ آپ نے جو ہے نا مطلب یہ چیز دل چھوٹا نہیں کرنا, یہ مطلب زندگی کا حصہ ہے, زندگی کا حصہ یہ آپ کو بنا دیتی ہیں بس, یہ آپ کو مطلب ایک اچھا انسان بننے میں یا آپ کے ایک فردر اسٹیپ لینے میں جو ہے نا مدد کرتی ہے. مجھے لگتا ہے کہ آپ کو ہونی تو نہیں چاہیے, تو اوبیسلی کوئی بھی نہیں چاہے گا, یہ ناانصافی ہے, غلط ہے, لیکن یہ کہ اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں تو آپ اور زیادہ میچور ہو جاتے ہیں, آپ اور زیادہ کیئرفل ہو جاتے ہیں, اور آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ یار کہ آپ کل کو اگر کچھ کریں گے تو کہ یار میں نے یہ چیز مجھے اوور نائٹ نہیں ملی, مجھے میں بہت سی چیزوں سے گزرا, تب جا کے شاید میں مجھے اس کی قدر ہوگی, اسی طرح اس کی قدر ہوگی, اور میں اس کو اور زیادہ بہتر طریقے سے کرنے کی کوشش کروں گا, اپنے آپ کو اور زیادہ بہتر بنانے کی کوشش کریں گے, تاکہ جب کوئی چیز اول تو ایسی ویلیڈیشنز آگے سب سے زیادہ میٹر نہیں کرتی ہیں, جب لوگ آپ کو سپورٹ کرتے ہیں تو وہ سب سے زیادہ میٹر کرتا ہے, یا آپ سیٹسفائڈ ہیں. لیکن اگر کوئی چیز ہے, کوئی گول آپ نے سیٹ کیا ہوا ہے, تو اس کو محنت کر کے آپ اگر حاصل کریں گے تو زیادہ بہتر. وہ دیکھو آرٹسٹ ہونا آپ کا شوق نہیں بلکہ پیشن ہے, اور بلکہ پروفیشن ہے. لیکن آئی ایم ٹرائنگ ٹو انڈرسٹینڈ پاکستان جیسے کنٹریز میں, جب کہ دیکھو ہمارا لالی ووڈ اور ہماری میوزک انڈسٹری کا تو آپ کو پتہ ہے بہت چھوٹی ہے. ایون ہمارے جو اسٹارز ہیں, جو آرٹسٹ ہیں, وہ جس طرح عاطف اسلم ہو گئے, انڈیا میں پرفارم کیا کرتے تھے, ناؤ دے آر لائک ہاؤس ہولڈ نیمز. بٹ آسکنگ ان ٹرمز آف لائک پاکستانی پرسپیکٹیو, آپ جیسے لوگ جو کہ پیشنیٹلی اس کو پروفیشن بنائے ہوئے ہو, تو ان ٹرمز آف لائک فائنینسز اینڈ منی وائز اٹ از سسٹینیبل, پیسہ بن جاتا ہے, بیکاز یو گائز آر لائک ینگ, آپ کوئی بزنس بھی اسٹارٹ کر سکتے تھے. صحیح, وہ الگ بات ہے کہ آپ لوگوں کا وہ مائنڈ سیٹ نہیں ہے. یو گائز آر لائک آرٹسٹ ڈیپ ڈاؤن ان سائڈ, آپ کے اندر ایک آرٹسٹ چھپا ہوا ہے. لیکن میرے خیال میں کوئی بھی کام کرنے کے لیے دیکھو پیٹ تو پالنا ہے نا. اب یہ تو نہیں ہے نا کہ مجھے یہ کرنا ہے اور مجھے کھانا ہی نہیں ملا یا مجھے روٹی نہیں ملی, تو آپ کو تو پہلے پیٹ کا غم کرنا پڑتا ہے. تو یہ پروفیشن اتنا لوکریٹو کہہ لو یا پروفیٹیبل کہہ لو یا پیسوں کے ان ٹرمز میں مطلب ہے کہ آپ لوگ اس کو پرسو کیے ہو, یا آپ کا کوئی گول نہیں ہے بھائی, ہمیں ہمارا پیسوں سے کوئی غرض نہیں ہے, اور یہ صرف جو ہے امیر لوگوں کا شوق ہے یا پیشن ہو سکتا ہے. واٹ ڈو یو سے اباؤٹ دیٹ؟ یہ تو کہہ ہی نہیں سکتے کہ ابھی پیسوں سے غرض ہے ہی نہیں, کیونکہ ہم ڈیفینیٹلی جس طرح سے آپ نے کہا کہ سلور اسپون لے کے پیدا تو نہیں ہوئے تھے, تو ڈیفینیٹلی وہ تو ہے. لیکن وہ اگر اس اسپیکٹ کو دیکھیں تو بقول جس طرح بھائی نے کہا کہ انڈس ویلی کے بچے بھی جو ہے نا جاب لیس ہیں, جو کافی جو ہے مطلب ایک بڑے ادارے سے پڑھ کے, مجھے لگتا ہے این ای ڈی کے بچے بھی کچھ جاب لیس ہیں, انجینئرز بھی جاب لیس ہیں. وہ میں کچھ دن پہلے دیکھ رہا تھا ایک پوسٹ تھی کہ کوئی بندہ تھا جس نے ایم بی اے شاید کیا تھا, ہاں یس, وہ فریش گریجویٹ ہوا تھا ایم بی اے کر کے,
آئی بی ایس آئی ڈونٹ نو کہاں سے، وہ کسی ایسی جگہ سے کیا تھا، اور گریجویٹ ہوتے ساتھ ہی اس نے اپنے جو ہے بزنس کی، فوڈ بزنس، شاید پیزا یا اس طرح کا کچھ تھا، چائے اس کا والا بورڈ، چائے والا تو نہیں تھا اس طرح کا کچھ، ایک واٹر میلن، ایک تو وہ واٹر میلن، ہاں وہ ایئر کرافٹ انجینئر تھا آئی گیس، ایسا کچھ تھا واٹر میلن. اچھا وہ، ہاں بالکل. تو اس طرح کی، اور پاکستان میں تو اس طرح کی چیزیں ہوتی رہتی ہیں. آپ کہ ایک فیلڈ یو نیم اٹ اور اس فیلڈ میں آپ کو جو ہے شیورٹی نہیں آپ کو نہیں تو کیا اس وجہ سے آپ لوگوں نے اس کریئر میں آئے تھے کہ یار باقی ہر میں بھی بے روزگار ہیں یا نہیں کیا؟ وہ تو ایک میں سچ بتا رہا تھا اس معاشرے کا کہ یہاں پہ ایک ایسی چیزیں ایگزسٹ کرتے ہیں. لیکن اب یہ کہ سو فار جو ہے جس طرح ہماری زندگی چل رہی ہے اس میں ہمیں مطلب کام مل رہا ہے، مطلب اس طرح کی ہم نے فی الحال اس طرح کی اسٹرگل نہیں، جیب نکل رہی ہے مطلب نہیں، بیکاز یو ہیو سنگ ویری فیو سانگز رائٹ. تو مونیٹائزیشن وائز سو یہ جو آپ کے منتھ آن منتھ ایکسپینسز ہیں، اور پھر آپ کو اس انڈسٹری میں مزید بھی جانا ہے اور اس کو مزید لرن کرنا ہے، امپروو کرنا ہے نا. ایون اگر آپ کو کوئی استاد بھی پکڑنا ہے تو استاد ول چارج یو سم منی. تو آر یو میکنگ دیٹ مچ کہ آپ کی لائف سسٹینیبل ہو؟ بیکاز میں بہت سارے اسپائرنگ ووکلسٹ، میوزیشین، سنگرس کو دیکھتا ہوں، بٹ آئی ایم جسٹ ٹرائنگ ٹو انڈرسٹینڈ دا مونیٹائزیشن بیہائنڈ اٹ، کہ آیا پاکستان میں رہتے ہوئے یہ ایک لوکریٹو کریئر کہہ لو، پروفیٹیبل کریئر کہہ لو، اس سے آپ نکال سکتے ہو، ایک لوکریٹو کریئر بنا سکتے ہو؟ میں اس طرح سے کہوں گا کہ شاید سچ ہے کہ جو اسپائرنگ جو میوزیشنز ہیں یا فلم میکر جو بھی ہیں، اگر آپ ایک تو آپ نے چوز کیا خود یہ چیز چوز کی ہے، آپ نے، مجھے لگتا ہے شروع میں آپ نے پیسے دیکھ کے چوز نہیں کیا ہوگا. بالکل پیسے دیکھ کے آپ نے چوز نہیں کیا ہوگا سب سے پہلے، وہ تو آپ نے اپنے پیشن دیکھ کے چوز کیا ہوگا. لیکن وہی بات ہے نا کہ اگر آپ کو ایکچولی میں کچھ کرنا ہے، ہاں رسکی ہے اس میں، بالکل وہ نہیں کہوں گا کہ رسک نہیں ہے کوئی، لیکن آپ نے ایکچولی میں کرنا ہے تو آئی گیس آپ کے لیے ویز بن جاتے ہیں، آپ چیزیں نکلنا اسٹارٹ ہو جاتی ہیں آپ کے لیے خود، اگر آپ اس چیز کو فوکس ڈین لے کے یا پراپر طریقے سے اس کو ایمانداری سے کریں تو آئی گیس چیزیں نکل جاتی ہیں. یو گیٹ اسٹارٹنگ سم ورک. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ڈیفینیٹلی اب ہر جس طرح آپ نے کہا لوکریٹو، تو اس کو میں کہہ نہیں سکتا، جس طرح کی چیزیں آس پاس ہوتی ہیں. لوکریٹو سے میرا مراد یہ تھا نا کہ روٹی، کپڑا اور مکان، میں وہی کہہ رہا ہوں، یہ ہر انسان کی بنیادی ضرورت و خواہش ہوتی ہے. تو گھر بھی مہنگا ہے، جی اب تو ماشاءاللہ روٹی اور آٹا بھی مہنگا ہو گیا ہے، کپڑا بھی مہنگا ہو گیا ہے. تو اس ٹرمز میں کہ اس کو سسٹینیبل بنانے کے لیے، نہیں میں وہی کہہ رہا ہوں کہ لوکریٹو جس طرح اگر اب تک کا دیکھیں جائزہ لیں تو ہر کسی کے لیے وہ لوکریٹو رہا نہیں ہے، کیونکہ کافی آرٹسٹ ہیں جو اسٹرگل کر رہے ہیں، انہوں نے اپنے بینڈس چھوڑ دیے ہیں یا پھر اسٹوڈیوز بند کر دیے ہیں، بڑے بڑے نام ہیں، ان کے ساتھ بھی یہ مسئلہ ہوا ہے. تو بٹ ہاؤ یو آر مینیجنگ اٹ رائٹ؟ ہم فی الحال جو سائڈ دونوں کو پیرل فلم میکنگ کو، اور چونکہ ہم اگر فار ایگزامپل کوئی کمرشل آ جاتا ہے، بیکاز یو ہیو ڈن فلم میکنگ فرام کراچی یونیورسٹی، سو you are like artist and vocalist on one side, but you are doing like freelance projects and working with different organization on different projects. تو وہ gigs جہاں سے وہاں سے آپ کے پیسے بن رہے ہیں، تو چلو آپ کے فائنانسز بھی پورے ہو رہے ہیں، اور یہاں پر بھی آپ اس کو فیول اپ کر رہے ہو، اپنی وہ جو اپنا جو یہ پیشن ہے اس کو بھی پرسو کر رہے ہو. لیکن اگر کوئی صرف یہ ایک پکڑتا ہے کہ بھائی میوزیشین اور مجھے اور کچھ نہیں پتا، میں ایک بات آنیسٹلی بتانا چاہوں گا، یہ ڈپینڈ کرتا ہے ہر ایک پہ. جیسے کہ مثال دے کر سمجھائیں سر. مثال اس طرح سے دوں گا کہ یہ ڈپینڈ کرتا ہے آلریڈی آپ کے فائنینشیل اسٹیٹس پہ، آپ کیا کر رہے ہیں، کس طرح سے کر رہے ہیں. اور ضروری نہیں کہ میرے ساتھ یہ ہو رہا ہے تو دوسرا جو کر رہا ہے، گلبرگ کا بچہ کر رہا ہے، اس کے ساتھ بھی یہ ہوگا. سیم نہیں، کسی کی لائف بھی سیم نہیں ہے. کچھ لوگ تو ایسے ہوتے ہیں جو جن کو ایک دن میں وہ کک مل جاتی ہے، ان کو وہ چیزیں آنا اسٹارٹ ہو جاتی ہیں. جیسے وہ مثال دے آپ کو کہ آج کل بہت وہ ٹرینڈ چل رہا ہے کہ آپ میوزک کو ماڈیفائی کرتے ہیں، اور وہ آل آف اے سڈن جیسے یشراج ہے، تو کچھ یشراج مکھرجی جنہوں نے وہ واٹ واز دا نیم عادل، وہ کیا کیا تھا، تو کیا نوٹ دا پاکستان پہاڑی ہو رہی ہے، پہاڑی ہو رہی ہے. تو اس طرح سے بھی ہوتا ہے کہ آپ کبھی کبھار، کیونکہ آپ دیکھیں نا سوشلی چیزیں کافی زیادہ چینج ہوئی ہے، سوشل میڈیا نے کافی زیادہ چیزیں چینج کر دی. کیونکہ پاکستان میں آپ کانسرٹس والی بات کریں گے تو وہ تو میرے خیال سے بہت کم ہے، وہ سین تو آف ہے، وہ جو اسٹیبلش آرٹسٹ ہیں صرف ان کے لیے بالکل ہے. لیکن آئی گیس سوشل میڈیا نے تھوڑا سا پاور یہ چیز دی ہے. اگر آپ مطلب اگر مونیٹائزیشن آپ کی آن نہیں ہے تو
آپ کو کہیں نہ کہیں سے لوگ بلا لیتے ہیں شوز کے لیے. یہ ہوتا ہے جس طرح ابھی ریسنٹلی جو کوک اسٹوڈیو 14 چل رہا ہے, اس میں سے کافی ٹیلنٹڈ آرٹسٹ جو ہیں وہ سوشل میڈیا سے ہی, جیسے کہ خلیل ہے, شیگل ہے, یہ مطلب یہ سوشل میڈیا پہ ایکٹیو ہیں. ہاں اس دفعہ کوک اسٹوڈیو نے بھی کافی چینج کر دیا ہے یار. میرے خیال میں پہلے تو اگر ان کے جتنے بھی سیزنز دیکھ لو, اسٹیبلشڈ جو آرٹسٹ ہیں انہی کو لے رہے تھے, بٹ ناؤ دے ہیو کمپلیٹلی ریویمپڈ یار. مطلب کہ ان کے سیٹس بھی بڑے کہ وہ ہالی ووڈ ٹائپ ہو گئے ہیں, اور تھوڑا سا لگ رہا ہے کہ یار بڑا آؤٹ آف دا باکس سوچ رہے ہیں. اور پھر جن آرٹسٹ کو بھی آن بورڈ لا رہے ہیں وہ بھی ینگ اسپائرنگ, بٹ یہ ہے کہ سوشلی پریزنٹ ہے, تو اس وجہ سے لوگ ان کو ڈسکور کر پا رہے ہیں. اگر آپ بالکل ہی, مجھے لگتا ہے کہ آپ بالکل ہی سائلنٹ ہے, آپ کچھ بھی نہیں کر رہے, پھر تو کوئی آپ کو ڈسکور نہیں کر سکتا. یو نیڈ ٹو شاؤٹ, یو نیڈ ٹو بی کنسسٹنٹ. آپ کو اپنے ہونے کا ثبوت دینا پڑے گا بار بار. اور میرے خیال میں آج کل کے دور میں اف وی ہیو لک ایٹ سوشل میڈیا, اور اگر آپ اس کا استعمال نہیں کر رہے ٹو پروموٹ یور ٹیلنٹ, صحیح ہے, تو یہ آپ ہی کی غلطی ہے, کسی اور کی نہیں ہے. آپ کسی اور کو بلیم نہیں کر سکتے کہ یار یہ دیکھو نا وہ وہاں تک پہنچ گیا, میں یہیں پر بیٹھا ہوں. یار آپ کوشش تو کرو, آپ کے پاس اتنے پلیٹ فارمز ہیں, آپ انہیں کو یوز نہیں کر رہے اور دوسروں کو بلیم کر رہے ہو. اور کافی مطلب ایسے بھی پلیٹ فارمز ہیں یوٹیوب کے علاوہ بھی, کافی ایسے اپلیکیشنز ہیں جہاں پہ آپ باقاعدہ گا کے پیسے ملتے ہیں آپ کو. جی دیٹ واز ون ایپ جس میں ہمیں ایک ملا تھا, سو اس کا نام تھا, SWOO, انہوں نے کانٹریکٹ بیس تھا. تو ایسا تھا کہ ہر دن ہمیں 10 منٹ, صرف 10 منٹ ان کی پریزنٹ ہونا تھا ایپ پہ, لائیو جانا تھا, گائیں بچودیاں کرے, جو بھی کرے, بات چیت کرے, جو بھی کرے, تو 10 منٹ ہمیں اویلیبل رہنا تھا وہاں پہ. 10 منٹ کے لیے ہم جو وہاں کی عوام ہوتی ہے, جو آڈینس ہے, اس کو بس ہم نے انگیجڈ رکھنا ہے. تو we used to get got paid for that. آپ کو کیا لگتا ہے کہ امریکن آئیڈل, برٹن گاٹ ٹیلنٹ, اور اب انڈیا میں دیکھ لیں انڈین آئیڈل, اس طرح کے پروگرام پاکستان میں, وہ جو پاکستان آئیڈل آیا تھا, ایک پروگرام ہوا تھا, اس کے بعد تو میرے خیال میں کوئی بھی اس طرح کا شو نہیں ہوا جو ریالٹی شو کہہ لو, یا جو کہ ٹیلنٹ ہنٹ کرتے ہیں, اس اسکیل پہ نہیں ہے. کیا وجہ, آپ کو کیا لگتا ہے کہ کیا وجہ؟ پاکستان میں یار ٹیلنٹ بے شمار ہے, جس بندے سے سنو یار پاکستان میں ٹیلنٹ بہت زیادہ ہے, تو اس طرح کے پروگرامز کیوں نہیں ہوتے اس ٹیلنٹ کو ہنٹ کرنے کے لیے, جبکہ پوری دنیا میں ہوتے ہیں, انڈیا میں ہوتے ہیں, ہر ملک میں ہوتے ہیں, پاکستان میں کیوں نہیں ہے؟ اور پاکستان آئیڈل آیا اور چلا گیا, آپ کو کیا لگتا ہے؟ مجھے یہ لگتا ہے کہ جتنے بھی یہ بڑے بڑے جو انویسٹرز ہیں, اگر آپ انڈیا میں دیکھ لیں, جو مطلب جتنے بھی اسپانسرز ہوتے ہیں, دے نو کہ اگر آپ ایک شو کرا رہے ہیں تو اس سے لوگ آپ کو دیکھیں گے, اینڈ دین آپ کا پروڈکٹ ہے وہ بھی بکے گا ڈیفینیٹلی. تو اگر اس کو کنسسٹنٹلی آپ تھوڑا پش نہیں کریں گے تو نہیں ہوگا. مطلب ایسا ہو رہا تھا کہ ایک ہو رہا ہے, پھر اس کے کوئی 4 سال بعد ایک آ رہا ہے, تو کنسسٹنسی اگر وہاں پہ بھی نہیں ہوگی تو ڈیفینیٹلی وہ چل نہیں پائے گا. اسی وجہ سے آرٹسٹ بھی زیادہ سامنے نہیں آ پاتے. تو پہلے جو انویسٹرز ہیں وہ اگر اس چیز پہ زیادہ تھوڑا غور کریں کہ بھائی ایٹ دی اینڈ آپ کا پروڈکٹ ہی بکنا ہے, تو پھر اس کے لیے آپ نے کنسسٹنٹ خود ہی رہنا پڑے گا. جب تک آپ خود کنسسٹنٹ نہیں رہیں گے تو 2000 جب آپ لوگ سٹارٹ کر رہے تھے یہ میوزک سیکھنا 2014 میں, اور اب 8 سال گزر گئے, تو آپ کو پاکستانی میوزک انڈسٹری میں کتنا فرق محسوس ہو رہا ہے؟ آیا وی آر آن دا رائٹ ٹریک اینڈ چیزیں صحیح ڈائریکشن میں جا رہی ہیں, اور آرٹسٹ کو اب وہ عزت اور قدر ملنے لگی ہے جو کہ پہلے نہیں ملا کرتی تھی, یا بہت مائنر سی چینجز آئی ہیں, اور کیا چینجز آئی ہیں؟ اگر اس ٹائم سے کمپیئر کریں تو آئی تھنک تھنگز ہیو گاٹ بیٹر ان ٹرمز آف, مطلب جیسے پہلے اس طرح ریپرزنٹیشن نہیں تھی, جیسے جو لوکل آرٹسٹ ہیں ان کی اتنی زیادہ وہ نہیں تھی ریپرزنٹیشن. سوشل میڈیا بھی اتنا اسٹرانگ نہیں تھا نا, سوشل میڈیا کی وجہ سے چینج ہے ایکچولی, میں یہ کہنا چاہوں گا, کیونکہ اس سے آپ ڈسکور کر پا رہے ہیں. ورنہ تو اس طرح سے ہوتا تھا کہ جس کے پاس البم کرنے کا پیسہ ہے وہ بنا دیتا تھا, پھر وہ 10 سال تک نا وہ چلتا رہتا تھا, لانگ ان لاسٹنگ ہوتا تھا. لیکن ہاں ایک طرح سے خراب بھی ہے سوشل میڈیا نے, لیکن ایک صحیح بھی ہے, کیونکہ جو افورڈ نہیں کر سکتا وہ بھی کر رہا ہے, اور جو سب کچھ کرنا چاہتا ہے وہ بھی کر رہا ہے. تو دونوں ایسپیکٹس ہیں, لیکن چیزیں چینج ہوئی, یہ ہے کہ چیزیں چینج ہوئی ہیں. اور بہت سارے یہ پلیٹ فارمز آ گئے اس طرح سے, ویلو ساؤنڈ اسٹیشن ہے, پہلے تو کوک اسٹوڈیو کرتا تھا, اب اسکانی میوزک ہے, اور مطلب بہت کشمیر بیٹس اس طرح کے بہت سارے. مجھے لگتا ہے کہ پولیٹیکلی بھی اگر دیکھا جائے تو چونکہ چیزوں میں تھوڑی نرمی آئی ہے, جس طرح پہلے چیزیں ہوتی تھیں اس طرح ہوتی نہیں, مطلب آج کل تھوڑی چیزیں بہتر ہوئی ہیں, ملکی حالات بھی بہتر ہو گئے ہیں, کانسرٹس وغیرہ ہونا اسٹارٹ بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ تو اس طرح سے پہلے سے بالکل چینج آیا ہے. مطلب پہلے سے زیادہ کانسرٹس اب ہو رہے ہیں اگر آپ دیکھیں ایک اسکیل پہ. مطلب آج کل جو ہپ ہاپ
وے بائی وے، مطلب آپ دیکھ رہے ہوتے ہر آئے دن دن کچھ نہ کچھ کانسرٹ ہو رہا ہوتا ہے، یا آئے دن پرفارمنسز، کبھی یہاں کبھی اسلام آباد میں کبھی کراچی میں، تو یہ چیز چل رہی ہوتی ہے پہلے سے بہتر ہے آئی تھنک. ابھی آپ لوگوں کا آگے کا پلان کیا ہے؟ what's your guys on working on next? رائٹ ناؤ وی آر ورکنگ آن آور اون اسٹوڈیو، تو اس کو رینوویٹ ہم نے کیا کراچی میں؟ جی وہیں لیاری میں؟ جی گڈ. تو وہاں ہم جو ہے ہم اب اوریجنلس پہ اپنے کام کر رہے ہیں. تو یہ ہمارا پلان ہے کہ اوریجنلز جو ہم اپنے دیتے جائیں، سنگلز ہیں اس پہ کام کریں، اور اسی کے ساتھ ساتھ فلمس پہ بھی اپنے کام کرتے جائیں. کوئی البم آنے کا کوئی وہ ہے؟ ہم سنگلس پہ ہم سنگلس پہ فی الحال فوکس کریں گے. جب ہمیں لگے کہ یار ہاں فی الحال وہ چیز اچیو ہو رہی ہے، تو وی وڈ لائک ٹو گو فور این ای پی، یا اس کے بعد البم، اس طرح سے ہوگا. اور اوریجنل سے مراد یہ کہ آپ اس کی لیرکس وغیرہ خود لکھ رہے ہیں؟ لیرکس ہیں ہمارے پاس، مطلب 2-3 سانگس وی ہیو آلریڈی میڈ. آپ خود بناتے ہیں یا آپ کے ساتھ کوئی لیریسسٹ جو ہے انوالوڈ ہے؟ دیکھیں جو جتنے سانگز ابھی تک کیے ہم نے، جو جن کی بات ہو رہی تھی، وہ کسی نہ کسی لیریسسٹ کے پاس اس کے تھرو آتا تھا، لیکن کچھ سانگز ہم نے خود لکھے ہیں انڈیپینڈنٹ، جو ہمارے گانے وہ شاید جی اس میں سے کچھ ایسے گانے کہ سب سے پہلا گانا جو 2013 میں 12 میں لکھا تھا، تو اس طرح کی بھی چیزیں، اور ایک کچھ ریسنٹلی لکھی ہوں گی وہ لکھی، وہ تھوڑی ڈارک ہے جو ابھی لکھی، اور جو پہلے سب سے پہلا جو سانگ تھا وہ تھوڑی برائٹ ہے. ابھی جو آپ نے خود اوریجنلی آپ کہہ رہے ہیں نا، جو کہ آپ نے پروڈیوس کی ہیں، خود اس کے لیرکس لکھے ہیں، تو وہ بھی زیادہ تر جو ہے معاشرے کی جو حالت ہے اس پر ہے، حالت تو نہیں، کس پر ہے؟ بہتری کی طرف ہے؟ کس قسم کے؟ آپ نے کہا نا ڈارک ہیں، جی تو وہ تھوڑی میٹا فزیکل ایسپیکٹ سے ہم نے جو ہے نا وہ اس کو کر کے لکھی ہے. ڈارک ایز ان مطلب محبت میں بھی تو تاریکی ہوتی ہے سر، تو اس ڈارکنیس کی بات، مطلب کہ جس کا دل ٹوٹ جاتا ہے اس محبت کی بات کر رہے ہیں، یا جو محبت حاصل ہو جاتی ہے اس میں تو کوئی تاریخی نہیں ہوتی، وہ تو حاصل ہو جاتی ہے. وہ تو جو میں آئی ڈر کال اٹ اے میٹا فزیکل سانگ، جس میں مطلب آپ اپنی لاسٹ لیسنس ہے، یا پھر جو اپنی ایگزسٹنس کو سوال کر رہے ہیں، میرا وجود کیوں ہے، میں کیوں، اس میں یہ چیزیں آتی ہیں، انڈر لائنگ باتیں لیکن آتی ہیں، مطلب یوں آپ کلیئرلی ڈائریکٹلی تو نہیں کر سکتے، لیکن وہ ان لیئرز ملٹی لیئرڈ ہوگا. تو obviously تو آپ کا پہلا اوریجنل جو ابھی آنے والے مہینوں میں، دنوں میں کب ہے، کب ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں؟ پہلا ہے آئی ہوپ کہ نیکسٹ منتھ میں ہم اپنا جو سب سے پہلا گانا ہم نے جو لکھا ہے وہ ہوپ فلی آ جائے انشاءاللہ اگلے مہینے، اپریل تک، رائٹ؟ اپریل میں رمضان ہے، تو رمضان میں مطلب کہ عید کے بعد رمضان میں ریلیز نہیں کریں گے؟ پوچھ رہا ہوں آپ سے. ہاں اگلا مہینہ بالکل رمضان. ظاہر سی بات ہے، وی نیڈ ٹو سی کہ مارکیٹ کب سب سے زیادہ ہو سکتی ہے، کیونکہ جو سیزن آپ کو، وہ سیزن، ہر چیز کا ایک سیزن ہوتا ہے، ہر چیز کی ایک رائٹ ٹائمنگ ہوتی ہے. بالکل. اب آپ کھڈوں میں ہایابوسا چلائیں گے تو خراب ہو جائے گا، نہیں چلے گا. اچھا، بیفور آئی کنکلوڈ دس پوڈ کاسٹ، 1 گھنٹے سے اوپر ہو گیا ہے، اور ایسے نہ ہو کہ جو دیکھنے والے ہیں وہ بور ہو جائیں ہم سے مزید، اور کہیں یار بس معاف کر دو، بند کر دو. ماشاء اللہ، یو ہیو کم اے لانگ وے. صحیح ہے. یور فیملی واز سپورٹیو آف یو. آپ کے سامنے آپ کی بڑی بہن کی مثال تھی جنہوں نے سارے بیریئر کراس کیے، اینڈ آپ کا راستہ ہموار ہو گیا. ہمارے بڑے بھائی انہوں نے بھی کافی شروع سے. تو دوز ہو آر لائک اسپائرنگ ووکلسٹ، سنگر، فلم میکنگ، اگر میں آپ سے پوچھوں یار ان کو اپنی لائف کے ایکسپیرینسز سے جو آپ نے سیکھا، what would be your advice for them؟ کہ بہت لوگ ڈس ہرٹ ہو جاتے ہیں نا، کہتے ہیں یار ہم بہت ٹرائی کر لیں کچھ نہیں ہو رہا، اینڈ دس آخر میں وہ شاید کچھ لوگ ایسے اسٹیج پر ہو جو کہ کہیں یار بس ہم کوئٹ کرنے والے ہیں، بس رہنے دو یار، ہمارے بس کا کام نہیں ہے. سو what would be your advice like individually، عادل اینڈ عاصم، آپ کیا کہیں گے؟ Because you guys are truly inspirational for them and motivational. تو میں یہ کہوں گا کہ اگر کوئی چیز آپ کسی چیز کے بارے میں واقعی میں پیشنیٹ ہیں تو ایکسپیکٹیشنس کو تو سب سے پہلے سائڈ پہ رکھیں، اس پہ کس طرح سے آپ کام کر سکتے ہیں اس پہ زیادہ دھیان دیں. مطلب زیادہ آپ ایفرٹس لگائیں بنسبت اس کے کہ زیادہ آپ ایکسپیکٹ کریں، رزلٹ کو تھوڑا سائڈ پہ رکھیں، کانسیکوینسز چھوڑ دیں، لیکن اس پروسیس کو، جرنی کو، اس کو زیادہ انجوائے کریں، اس سے سیکھنے کی کوشش کریں زیادہ. یہ ہے چونکہ اگر آپ شروع میں پہلا ہی گانا بنا دیا، اس میں ہی آپ چاہ رہے ہیں کہ بھائی میں میرے یہ گانا بیسٹ سیلر بن جائے، آن دا ٹاپ آف دا چارٹس آ جائے، ہو بھی سکتا ہے، یہ ہو بھی سکتا ہے، لیکن ہر جگہ ہر کیس ہر بار یہ نہیں ہوگا. تو یہ کہ انویسٹڈ رہیں کسی چیز پہ. مطلب آپ اگر یہ سوچ رہے ہیں کہ نہیں بھائی مجھے کانسرٹس ملیں گے یہ اور وہ ہر دن، تو وہ تو ہمیں بھی ڈیفینیٹلی اس طرح سے نہیں ملے، لیکن ہم یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ بھائی ہم نے چھوڑ دینی یہ سب چیزیں. اگر کسی چیز سے محبت ہے تو لیٹ اٹ کل یو.
تو اس چیز کو پورا صحیح سے اس کے ساتھ جو ہے انصاف کریں, آپ محبت کریں پھر, اور کنٹینیوسلی اپنی اس اسکل کو پالش کرتے بالکل, رہنا بالکل, چاہیے, بالکل. کنٹینیوسلی لرن اینڈ کیونکہ مجبور ہو جائیں گے نا سامنے والے, جب آپ ایسی چیز سامنے لے آئیں گے. ہم نے دیکھا سوشل میڈیا پہ اتنے کمال گٹارسٹ ہیں کہ ان کو پہلے کوئی نہیں جانتا, لیکن انہوں نے وقت کے ساتھ ساتھ اتنا اپنے آپ کو امپروو کیا کہ بھائی اب جو ہے انہوں نے آگ لگائی ہوئی ہے, بھائی کوئی روک ہی نہیں سکتا ان کو, کیونکہ اتنی محنت کی ہے. وہی بات ہے نا کہ اچھی چیز آنے سے رک نہیں سکتی, آپ جتنا بھی اس کو دبائے رکھیں نا وہ اپنی جگہ بنا لیتی ہے. وہی پانی جس طرح سے اپنی جگہ بنا لیتی ہے, وہی والی بات ہے. اور ہمبل رہنا بھی بہت ضروری ہے. اگر آپ فار ایگزامپل بڑھ بھی رہے ہیں آگے, تو یہ نہ بھولیں کہ آپ کہاں سے آ رہے ہیں, یہ کبھی بھی نہ بھولیں کہ جہاں سے آپ آ رہے ہیں اس چیز کو اگر آپ ذہن میں رکھتے ہوئے چڑھیں گے تو آپ اس آرٹ کی یا پھر جو چیز آپ پروڈیوس کر رہے ہیں اس کی قدر بھی آپ کرنا جانیں گے. ورنہ اگر یہ کہ بھائی اگر پہلے ہی دن ایک گانا بنا دیا, چڑھ گئے, اور پھر آپ کہیں گے نہیں بھائی اب میرا ہر گانا ایسے ہی ہٹ ہوگا, تو پھر یہ نہیں ہونے والا. یہ چیز آپ کو اسی سام کی طرح نیچے گرا دے گی. Thank you very much Asim yaar for your time and coming on a short notice, and Adil for your time. Thank you for having us here. Thank you so much. As usual, if you like this podcast, please share it with your friends and don't forget to subscribe to our YouTube channel. Thank you. Oh my God.